بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا۔ تمام احباب درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارے اسٹیج سیکرٹری صاحب نے دعوت دیتے ہوئے مجھے پنجابی میں کچھ باتیں کہیں، شاید آپ کی سمجھ میں آئیں یا نہیں آئیں۔ تو کسی صاحب نے نبی علیہ السلام کی شان میں پنجابی میں 4 مصرے کہے، تو پہلے آپ وہ سماعت فرما لیں انشاءاللہ۔ شاعر کہتا ہے کہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے، یعنی جہاں ہمارے نبی علیہ السلام کے قدم مبارک لگ گئے، جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، یعنی جہاں نبی علیہ السلام کے قدم مبارک لگ گئے ویسی اور کوئی زمین نہیں۔ جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو۔ کہتا ہے جس کی قسم اللہ آسمان پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں، طٰہٰ کہتے ہیں، کبھی یاسین کہتے ہیں، کبھی مدثر کہتے ہیں، کہتا ہے ایسا اور کوئی نام نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ۔ اور پھر کہتا ہے کہ جیڑی میرے حضور دا منہ چومے، مطلب ایک عورت ہے جو بار بار نبی علیہ السلام کے چہرے کو چومتی ہے، کبھی ماتھے کو، کبھی آنکھوں کو، کبھی رخساروں کو، کبھی نبی علیہ السلام کے ہونٹوں کو، تو اس کی بھی عکاسی درمیان میں وہ کر رہا ہے۔ پھر توجہ سے سنیے دھیان سے۔ جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو، تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو۔ چلو چلیے جالیاں ہیٹھ گئیے، وہ دی چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں۔ کہ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ ابھی بھی آواز کم آ رہی ہے۔ اب تو ماشاءاللہ بہترین کھانا کھا کے آیا الحمدللہ۔ صلی اللہ کہ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، ظلم لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکوں، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن عالم نے دنیا میں کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، نئی راہیں دی، نئے موڑ دیے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور نبی علیہ السلام مکہ المکرمہ میں ایک گلی میں سے گزر رہے ہیں۔ اب جب وہاں سے گزرتے ہیں تو دیکھا ایک دن اچانک کہ چکی پیس رہا ہے آٹا کے لیے چکی پیسی جاتی تھی، تو لیکن آج غیر معمولی بات یہ ہے کہ وہ چکی بھی پیس رہا ہے اور ساتھ میں رو بھی رہا ہے۔ اب جب نبی علیہ السلام نے اس کو روتے ہوئے دیکھا تو آپ علیہ السلام رک گئے اور اس پوچھتے ہیں کہ بھائی تم کیوں روتے ہو، کیا وجہ ہے؟ اس غلام نے جو نبی علیہ السلام کا نام نہیں جانتا، آپ علیہ السلام سے متعارف نہیں ہے، لیکن میں معبد ہی ہے جس نے نبی علیہ السلام کی زلفوں کا ذکر، نبی علیہ السلام کے چہرے کا ذکر، نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں کا ذکر، پیارے پیغمبر کے رخساروں کا ذکر، نبی علیہ السلام کی مہر نبوت کا ذکر، آپ علیہ السلام کے کندھوں کا ذکر، نبی علیہ السلام کی چال، اس نے پورا نقشہ کھینچا۔ امام بخاری نے معبد سے روایت کی ہے، اور وہ ایک دیہاتی عورت ہے، اس نے بڑا خوبصورت انداز میں نبی علیہ السلام کی عکاسی کی ہے۔ اب جب اس کے شوہر نے پوچھا معبد
گھر میں کیا ہوا؟ کون آیا تھا؟ نام پوچھنا بھول گئی تھی تو اس نے فوراً اپنے پاس سے نام رکھا، کہنے لگی ابو معبد آج ہمارے گھر پہ مبارک آیا تھا۔ مطلب ایک ایسی ذات آئی تھی جس کے آنے سے ہر شے مبارک ہو گئی ہے۔ تو یہ جو بندہ چکی پیس رہا ہے، نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں روتا ہے؟ تو اس کو پتا نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس نے بھی اپنے پاس سے نام رکھ لیا، کہنے لگا پیاری صورت والے میں آپ کو کیا بتاؤں، مجھے بخار چڑھا ہوا ہے اور میرا مالک بضد ہے کہ تم یہ آٹا پیس کے تیار کرو، اب اگر چکی روکتا ہوں تو مجھے مارتا ہے، اور اگر میں چکی روک کے آرام نہیں کرتا ہوں تو میرے جسم میں درد ہو رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اتنا کہہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے۔ اب یہ جو بندہ ہے نا، بدو ہے، غریب ہے، کالا ہے، غلام ہے، اب یہ اپنے دل میں سوچتا ہے کہ لوگ تو بہت سے گزرتے ہیں، پوچھ بھی لیتے ہیں، لیکن آج تک کوئی واپس تو نہیں آیا۔ ابھی سوچ ہی رہا ہے کہ اتنی دیر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ آپ واپس تشریف لائے، آپ کے ایک ہاتھ میں کھجورے ہیں، دوسرے ہاتھ میں نبی علیہ السلام کے تازہ دودھ ہے، گرم۔ آپ علیہ السلام نے اسے وہ کھجوریں کھلائیں، دودھ پلایا، اور پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کیا فرماتے کہ چل بھائی تم آرام کرو۔ تو وہ غلام نے عجیب سی بات کہی، مسکرانے لگا، کہنے لگا پیاری صورت والے آپ کو نہیں پتا کہ میں غلام ہوں؟ غلام کیسے کام کر سکتا ہے؟ اگر یہ چکی نہیں چلائی گئی، صبح تک آٹا نہیں پسا، اگر گیہوں نہیں پیس کے دیا گیا تو مالک میرا مجھے دروں سے مارے گا۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اس غلام کو، اس بدو کو، کالے بندے کو فرماتے ہیں کہ آپ آرام کیجئے۔ اس نے کہا سونی صورت والے اگر میں آرام کروں گا تو یہ چکی کون چلائے گا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم آرام کرو، تمہاری جگہ یہ چکی میں چلا دوں گا۔ اور متعدد کئی دن نبی علیہ السلام نے ان کے لیے یہ عمل دہرایا ہے۔ وہ تو ان کو بعد میں پھر پتہ لگا کہ اس غلام کو، بدو کو، یہ جو میری مدد کرنے والے ہیں یہ کوئی اور نہیں ہے، محمد الرسول اللہ ہے، اللہ کے نبی ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام ہے یہ۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو اب پتہ لگا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ تو وہ ہیں جن کی مخالفت میں میرا مالک امیہ صبح شام سازشیں رچتا ہے، آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، مجھے پہلے آپ اسلام کے اندر داخل فرما لیجیے۔ اب بلال مسلمان ہو گئے۔ نبی علیہ السلام مکہ المکرمہ میں ان دنوں قیام پذیر ہیں۔ تو ایک دن اچانک مکہ مکرمہ کے قریب میں ایک گاؤں سے ایک بندہ مکے کی منڈی میں اپنے جانور بیچنے کے لیے آیا۔ اب وہ جب جانور اس نے منڈی میں بیچ دیے ہیں تو جس بندے کو جانور بیچے ہیں وہ پیسے نہیں دے رہا، رقم نہیں ادا کر رہا جانوروں کی۔ اب نبی علیہ السلام کا تو اسے پتہ نہیں، لیکن وہ پریشان ہے بہت۔ اب اس نے مکے میں لوگوں سے پوچھنا شروع کیا، بھائی میں صبح جاتا ہوں، شام جاتا ہوں، یہ پیسے نہیں دے رہا، یہاں کوئی بڑا آدمی ہے، یہاں کوئی چودھری ہے، کوئی صدر ہے، کوئی یہاں پریزیڈنٹ ہے، میں جس کے پاس جا کے کہوں اور میری فریاد سن لے مجھے پیسے مل جائیں؟ تو چنانچہ ایسا ہی ہوا، لوگوں نے اسے کہا کہ بیت اللہ میں، خانہ کعبہ میں صبح کو وہاں ایک مجلس لگتی ہے، بہترین قالین بچھا کے، ریشمی کپڑے پہن کے، بہت سارے لوگ جو ہیں خانہ کعبہ کے سامنے برآمدوں میں بیٹھتے ہیں، جس کو آپ مسجد حرام کہتے ہیں۔ تو بھائی ان کے پاس چلے جاؤ، وہاں سارے مکے کے چودھری بیٹھتے ہیں، آپ اپنی گزارش ان کو رکھو گے وہ آپ کا کام بنا دیں گے۔ تو چنانچہ وہ بندہ جو ہے صبح جب ہوئی تو وہاں گیا، تو وہاں کون بیٹھا ہے؟ وہاں امیہ بیٹھا ہے، عتبہ بیٹھا ہے، ولید بیٹھا ہے، عبداللہ بن جیلان بیٹھا ہے، ابو لہب بیٹھا ہے، اس کے بچے لڑکے بیٹھے ہوئے، تمام بدترین دشمن ہیں اسلام کے، محمد الرسول اللہ کے، اور یہ مکے کے بڑے شیخ ہیں اس دور کے، کاروباری لوگ ہیں، یہ بدماش ہیں اس دور کے، انہی کی چلتی ہے وہاں۔ اب وہ ان کے پاس گیا تو اس نے جا کے اپنی فریاد رکھی کہ میں قریب کے گاؤں کا رہنے والا ہوں اور میں یہاں اونٹ بیچنے کے لیے آیا ہوں، اور میرے اونٹ جس بندے نے خریدے
وہ اب نہ میرے جانور لوٹاتا ہے نہ پیسے دیتا ہے. میں روزانہ صبح اس کے دروازے پر جاتا ہوں, وہ میرے پیسے دینے کے لیے ہاں بھی نہیں کرتا نہ بھی نہیں کرتا. مجھے صبح اور شام کے درمیان اس نے پھنسایا ہوا ہے. تو چنانچہ امیہ وہاں پر موجود تھا. امیہ نے اس بندے سے پوچھا کہ بھائی مکے میں ایسا کون ہے جس نے تیرے سے ٹھگی کر لی ہو؟ بڑے اس کے ذہن میں تھا بڑے بڑے ٹھگ بدماش تو ہم ہی ہیں, ہمارے علاوہ ایسا کون آ گیا جو اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے؟ تو امیہ نے اسے پوچھا بھائی نام بتا تیرے پیسے جس نے مارے, ہم 1 منٹ میں پیسے دلوا دیں گے, تو ہمارے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ وہ بتاتا خود کمیشن ایجنٹ تھا, تو اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر یہ کسی کا نام لے گا ہم ابھی بلا کے پیسے دلوا دیں گے, آدھے خود رکھیں گے آدھے اس کو دے دیں گے. تو چنانچہ اس بندے نے ان کو کہا کہ جناب جس بندے نے میرے اونٹ خریدے ہیں اور میرے پیسے مار لیے اس کا نام ابو جہل ہے. جب ابو جہل کا نام آیا تو امیہ اور اس کے ساتھی ہنسنے لگے. وہ ہنسنے لگے امیہ اور اس کے ساتھی. اب یہ بندہ بڑا پریشان ہے. وہ کیوں ہنس رہے ہیں؟ وہ اس لیے ہنس رہے ہیں کہ بھئی یہ تو ہماری پردھان کا نام بتا رہا ہے, یہ تو ہمارے چودھری کا ذکر کر رہا ہے جو ہم سب کا سرگنا ہے. امیہ کہنے لگا اچھا اوہو تو تمہارے پیسے ابو جہل نے مارے ہیں؟ تو بندہ کہتا ہاں. تو امیہ اس کا مذاق اڑانے لگا. پھر اچانک امیہ کے ذہن میں ایک شرارت آئی. کیا شرارت آئی اس کے ذہن میں؟ اس کے ذہن میں یہ شرارت آئی, اس نے اس بندے کا ہاتھ پکڑا اور اس کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کہنے لگا وہ دیکھو خانہ کعبہ کے ساتھ سفید کپڑوں میں ایک شخص بیٹھے. کون بیٹھے ہیں وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے کیک لگا کے بیٹھا کرتے تھے, وہیں پر اللہ کا ذکر کرتے تھے. نماز کے علاوہ جو وقت ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے کیک لگا کے بیٹھ جاتے. اب امیہ کے ذہن میں شرارت آئی. کیا شرارت آئی اس کے ذہن میں؟ اس نے اس بندے کو کہا کہ وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا بھائی ان کے پاس چلا جا, وہ تیرا کام کروا دیں گے. اب امیہ اس کو نبی علیہ السلام کے پاس کیوں بھیج رہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ وہ اس لیے بھیج رہا ہے, سنو دشمن کا بھی یقین, وہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن, لیکن اس کا یقین ہے کہ جب یہ بندہ محمد الرسول اللہ کے در پر جائے گا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ در رسول سے خالی آئے. محمد الرسول اللہ اس کی مدد کے لیے جائیں گے, اور جب رسول اللہ اس کی مدد کے لیے جائیں گے ابو جہل کے پاس, تو ابو جہل تو پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے, تو وہ موقع ہاتھ میں آ جائے گا جس کے ہم انتظار میں ہیں. ابو جہل کو موقع مل جائے گا نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کا. تو امیہ نے اس بندے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ بتا دیا کہ وہاں سامنے چلے جاؤ, وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ جو ہے تمہارا کام کرتے ہیں. اب وہ بندہ گیا, پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے. اس نے بھی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو اس نے بھی اپنے پاس ایک نام رکھ لیا. کیا نام اس نے بھی نبی علیہ السلام کو دیکھتے ہی کہا کہ پیاری صورت والے آپ پر سلام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک ہے ہی اتنا حسین, کائنات میں سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حسن عطا فرمایا ہے. اب اس نے بھی دیکھتے ہی کہا کہ پیاری صورت والے آپ پر سلام ہو. لیکن ہمارے نبی علیہ السلام نے اس بندے کو دیکھ کے جو بات کہی نا, اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس بندے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا اس بندے کو دیکھ کے؟ پتا ہے آپ کو؟ پتا ہے؟ نہیں پتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کو دیکھ کے فرمایا کہ تم مجھے سے بھی ہو. جب اس نے ہمدردی کے یہ 2 لفظ سنے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا ہاں پیاری صورت والے, میں غریب مسافر ہوں, پریشان بھی ہوں اور بھوکا بھی ہوں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے اس کا کام نہیں پوچھا. جب اس نے اپنی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گیا کہ اس تکلیف میں, تو کام نہیں پوچھا. نبی علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوئے, اس کا ہاتھ پکڑا, فرمایا چلو پہلے ہم تمہیں کچھ کھلاتے پلاتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ میں اس کو اپنے یہاں لے گئے, اس کا منہ ہاتھ دھلوایا,
کھانا وانا کھلوایا. جب اس کے اوسان جو ہے وہ بالکل درست ہو گئے, ہوش حواس درست ہو گئے, ادھر امیہ نے کیا کیا, اپنے ایک ملازم کو جاسوس بنا کے بھیجا. کس کام کے لیے؟ کہ پیچھے پیچھے چلتے رہو, جب لڑائی شروع ہو جائے ابو جہل میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں, تو تم نے ہمیں آ کے اطلاع دینی ہے تاکہ نعوذ باللہ ہم بھی اس لڑائی میں ابو جہل کی طرف سے شرکت کر سکیں. اور وہ جاسوس بھی پیچھے پیچھے ہے اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ رہا ہے کہ کر کیا رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کو کھانا کھلایا, ہاتھ منہ دھلوائے, کھانا کھلایا اور پھر پوچھا کہ اب بتاؤ تمہارا کیا تھا. اب اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے کہا کہ پیاری صورت والے کہ میں مکے کے قریب سے ایک گاؤں سے آتا ہوں, آپ کے یہاں جو منڈی لگتی ہے مکے میں جانوروں کی, وہاں اپنے اونٹ بیچتا ہوں, لیکن اس مرتبہ جب آیا ہوں تو جس بندے نے میرے اونٹ خریدے وہ جانور تو اپنے گھر لے گیا ہے, لیکن وہ میرے رقم ادا نہیں کرتا, رقم نہیں ادا کر رہا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہاں بتاؤ کون ہے وہ بندہ جو تمہارے پیسے نہیں دے رہا, کون ہے جو رقم نہیں ادا کر رہا؟ تو اس نے کہا کہ پیاری صورت والے اس کا نام ابو جہل ہے. اب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات اس کی زبان سے سنی, اس کا ہاتھ پکڑا, یہ نہیں دنیا داروں کی طرح کہ میری تو بنتی نہیں ہے اس سے, ہمارا تو وہ دشمن ہے, یہ ہے وہ ہے, نہیں. نبی علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا, فرمایا چلو ہم تمہارے پیسے دلوا دیتے ہیں. پتہ یہ لگا, آپ بھی نوٹ کر لیجئے کہ چاہے کوئی بڑا مولوی ہو, لیڈر ہو, سرمایہ دار ہو, کوئی پردھان ہو, کوئی ٹرسٹی ہو, اگر اس کے پاس کوئی غریب آدمی, کوئی مظلوم آدمی مدد کے لیے آ جائے اور وہ یہ چاہے کہ آپ اس کی چل کر مدد کر دیں, تو ضرورت مند کے ساتھ چل کے اس کی مدد کے لیے جانا بھی محمد الرسول اللہ کی سنت ہے. یہ لائٹ بند کرو. محمد الرسول اللہ کی سنت ہے چل کے ساتھ میں جانا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام چل پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے, ابو جہل کے گھر پہنچے, دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے ابو جہل نے دروازہ کھولا, دیکھا دروازے پر محمد الرسول اللہ ہے اور وہ بندہ بھی موجود ہے جس کے پیسے دینے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو جہل کو کہا اب کیوں, اب غریبوں کے ساتھ بھی زیادتی, اب غریبوں کے ساتھ بھی دھکا کرنے لگا ہے. تو ابو جہل کو کہا نبی علیہ السلام نے کہ جلدی جاؤ اس بندے کی رقم لاؤ. اب ابو جہل کانپتا ہوا گیا اندر اور ایک تھیلی میں اونٹوں کی رقم ڈال کے جو طے ہوئی تھی وہ واپس لے کے آیا اور اس بندے کے ہاتھ میں پکڑا. ادھر وہ جاسوس جو ہے سارا معاملہ دیکھ رہا ہے, جس کو امیہ نے بھیجا ہے, وہ جاسوس سارے معاملے کو دیکھ رہا ہے. اے اللہ والو میری طرف دیکھو, میں اتنی دور سے آپ کے لیے آیا ہوں, ان کو چھوڑ دو, ادھر دیکھیے, آپ سے گفتگو کر رہا ہوں میں آپ لوگوں سے, اور ذکر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہو رہا ہے, کسی عام ذات کا نہیں ہے. اللہ کے بعد روئے زمین پر اگر کوئی ہستی ہے, اللہ کے بعد پوری کائنات میں اگر کوئی ہستی ہے, اللہ کے بعد سارے جہانوں میں اگر کوئی ہستی ہے, وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو نبی علیہ السلام نے جب کہا کہ رقم لاؤ, ابو جہل گیا اندر سے رقم لایا, اس کو دے دی. وہ جاسوس دیکھ رہا ہے. تو جاسوس نے بھاگ کے جا کے امیہ کو بتایا کہ تمہارا جو چودھری ہے, تمہارا پردھان ہے, آج ڈر گیا محمد الرسول اللہ سے, اس نے پیسے واپس کر دیے. امیہ کو بڑی حیرت ہوئی. وہ سارے کے سارے دوڑے ہوئے ابو جہل کے پاس گئے کہ یار یہ تو نے کیا کر دیا, محمد رسول اللہ کی بات مان لی. تو ابو جہل کہنے لگا نہیں نہیں یار, میں نے بات نہیں مانی. آج جب محمد آئے نا میرے دروازے پر صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہوا میں ان کے اوپر ایک اژدہا لہرا رہا تھا جس کا منہ کھلا ہوا تھا, اور میرا یقین ہو گیا کہ ابو جہل آج اگر محمد رسول اللہ کی بات نہ مانی تو یہ تجھے زندہ نکل جائے گا. میں نے تو اپنی جان بچائی ہے, بات نہیں مانی. اب وہاں سے نبی علیہ السلام چلے تو اس بندے کو خود پوچھتے ہیں, نبی علیہ السلام خود پوچھتے ہیں اس بندے سے. کیا پوچھتے ہیں اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں تمہارا کام ہو گیا ہے تو مجھے اجازت ہے میں جاؤں؟ خود ہی بھیگ دے, خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو. فرماتے ہیں کہ میں جاؤں. اب اس سونی صورت والے نے
نبی علیہ السلام کو کہا کہ پیاری صورت والے، اتنے خوبصورت چہرے والے، آپ مجھے اپنا نام تو بتاؤ، آپ ہو کون؟ میں گاؤں جا کے کیا بتاؤں گا کہ میری مدد کس نے کی ہے؟ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کیا کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں بھائی؟ فرماتے ہیں بھائی کام تمہارا ہو گیا ہے، نام میں کیا رکھا ہے؟ کام تمہارا ہو گیا ہے، ارے بولتے رہو کوئی بات نہیں، نام میں کیا رکھا ہے؟ اور ہم تو مولوی بھی اسی لیے لڑ رہے، پردھان بھی اسی لیے لڑ رہا ہے، منتری بھی اسی لیے لڑ رہا ہے، چودھری بھی اسی لیے لڑ رہے ہیں کہ اشتہار میں نام اوپر نیچے کیسے ہو گیا؟ جو بورڈ لکھا گیا اس میں نام اوپر نیچے کیسے آ گیا؟ ہم تو فلاں کام کرتے رہے، تم نے ہمارا نام ہی نہیں لیا۔ اور یہاں محمد رسول اللہ مدد کرنے کے بعد اور اس دشمن سے ٹکرائے جو 24 گھنٹے جان کا دشمن ہے، جو اس امت کا فرعون ہے، اس کے ساتھ ٹکرائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کی مدد کی ہے نبی علیہ السلام نہیں چاہتے کہ اس مدد کا کچھ معاوضہ وصول کیا جائے، اور جب مدد کی ہے اس چکی چلانے والے کی، اور جب مدد کی ہے اس بندے کی جس کے جانور رکھتے رقم نہیں دی گئی، تو مدد کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ تمہارا مذہب کون سا ہے، تمہارا رنگ کون سا ہے، تمہاری ذات کون سی ہے، تمہاری برادری کون سی ہے، تم کس علاقے کے رہنے والے ہو۔ فقط محمد الرسول اللہ چاہتے ہیں کہ یہ میرے اللہ کی مخلوق ہے، میں اپنے اللہ کے بندوں کے لیے آیا ہوں، اور اللہ کے بندوں کی مدد کرنا محمد الرسول اللہ کی سنت میں سے ہے۔ ہم تو چندہ دیتے وقت بھی سوچتے ہیں مولوی ہماری برادری کا ہے کہ نہیں، ٹرسٹی ہمارا ہوگا کہ نہیں ہوگا، پریزیڈنٹ ہمارا رہے گا نہیں، فلاں بندہ ہمارے مطابق چلتا ہے یا نہیں چلتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین سمجھا رہے ہیں، قدم قدم پر نبی علیہ السلام دین کی تعلیم دے رہے ہیں امت کو، انسانوں کو جینے کا ڈھنگ دے رہے ہیں۔ اب اور کیا بندہ کہیں اب اتنی پیاری صورت والے میں کیا بتاؤں گا۔ ہمارے نبی علیہ السلام سے جب کوئی ان کا نام پوچھتا تھا وہ بڑی سادگی سے کہتے تھے کہ میں محمد ہوں اللہ کا رسول، تو نبی علیہ السلام نے اسے بتایا کہ میں محمد ہوں اللہ کا رسول ہوں۔ اس بندے نے نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمانے لگا یا رسول اللہ آپ کے بارے میں تو میں پچھلے 1 ہفتے سے سنتا رہا ہوں، لیکن مجھے جن لوگوں نے بھی آپ کا ذکر کیا آپ کی مخالفت کی تھی، لیکن مخالفوں نے ایک بات بڑی صحیح کہی۔ کیا صحیح بات کہی بھائی؟ کہنے لگا کہ مخالفوں نے ایک بات مجھے بار بار کہی کہ مکے میں ایک محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے، ہم ان کے مخالف ہیں، لیکن ہم تمہیں سمجھاتے ہیں کہ اگر تم کبھی ان کے پاس چلے جاؤ تو ان سے ملنا نہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں کیوں نہیں ملنا؟ تو کہنے لگا وہ سارے سچ کہتے تھے کہ اگر کوئی محمد کو مل لے گا صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ اب تو میں آپ سے مل بھی چکا، آپ کو دیکھ بھی چکا، آپ کے گھر کا کھانا بھی کھا چکا، اب آپ مجھے کلمہ پڑھا کے اپنے دین کے اندر داخل کرنا چاہیے۔ ادھر جو بلال مسلمان ہوئے تھے وہ اپنے مالک امیہ کے پیچھے چلے جا رہے ہیں پیدل، اور خانہ کعبہ کے باہر ایک درخت ہے، اس درخت کے ساتھ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھا ہوا ہے، اور ان کی پٹائی ہو رہی ہے زبردست طریقے سے۔ کون مار رہا ہے؟ ابو جہل بھی ہے، عتبہ بھی ہے، ولید بھی ہے، اور یہ سارے بڑے بڑے بدماش عمار بن یاسر کو مار رہے ہیں۔ اب آپ کو پوچھوں میں عمار بن یاسر کون ہے تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا۔ ارے بتائیے پتا ہے کہ نہیں؟ بولتے رہیے ساتھ ساتھ میں، ہم جلسہ کرنے نہیں آئے، آپ سے گفتگو کرنے کے لیے آئے۔ ایک تو ہوتا ہے نا روایتی جلسہ، بس جتنی باتیں کہنی ہے آپ نے بھی کہا سننی ہے، اس کے بعد چندہ دے کر آپ اپنے گھر میں اپنے گھر، لیکن ہم گفتگو کرنے آئے آپ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمار بن یاسر کون ہے پتا ہے؟ یہ دین جس کی ہم بنیاد رکھتے ہیں، جگہ جگہ مسجدیں بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، اس دین کی جس دن عمارت کی پہلی اینٹ رکھنی تھی، بنیاد رکھنی تھی اسلام کی، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں اللہ وحدہ لا شریک کی توحید لے کے آیا ہوں، میں اللہ کا آخری رسول ہوں،
تو وہ کون ہے جس نے سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز حق پر اپنی شہادت پیش کی ہے؟ وہ کوئی مرد نہیں ہے، وہ مرد نہیں ہے کوئی، وہ کوئی جوان نہیں ہے، وہ 80 سال کی بوڑھی عورت سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ. کتنے سال کی بوڑھی عورت بھائی؟ 80 سال کی بوڑھی عورت سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے دین اسلام کی عمارت کی بنیاد میں سب سے پہلے روئے زمین پر ان کا خون گرا ہے. عمار بن یاسر ان کا بیٹا ہے. اور سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ جن کو فوراً بیوی کے بعد دوسرے نمبر پر شہید کیا گیا، مردوں میں پہلے شہید، لیکن ان کی بیوی مردوں میں، عورتوں میں، کائنات میں سب سے پہلی شہید. ایسے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے. عمار بن یاسر اس کو درخت سے باندھا ہوا ہے، مار رہے ہیں. بھائی کیا گناہ کر دیا؟ عمار بن یاسر نے چوری کی ہے، بےایمانی کی ہے، ٹھگی ماری، کیا کیا ہے؟ نہیں، عمار بن یاسر کا جرم یہ ہے کہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب مار رہے ہیں لیکن عمار بن یاسر ٹس سے مس نہیں ہو رہا. اچانک وہاں سے امیہ گزرا. کون ہے امیہ؟ وہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک ہے. کس کا مالک ہے بھائی؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک ہے. اب جب امیہ وہاں سے گزرا تو ابو جہل نے دیکھا تو اس نے آواز ماری ہے. ابو جہل نے آواز ماری کہ امیہ یہاں آؤ یار، یہ تمہارا غلام ہے نا بلال، یہ 7 فٹ اس کا قد ہے، بہت لئیم شہیم طاقتور آدمی ہے، یہ حبشی ہے، اس کو بولو کہ یہ درہ اٹھائے اور یہ عمار بن یاسر کی کھال ادھیڑے تاکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے. اب جب امیہ نے سیدنا بلال کو کہا کہ درہ اٹھاؤ، اب یہاں کہانی میں، اس واقعے میں آزمائش کو دیکھیے. سیدنا عمار بن یاسر کو پتا ہے کہ بلال مسلمان ہے، ابو جہل کو نہیں پتا کہ بلال مسلمان ہے، امیہ کو نہیں پتا کہ بلال بھی مسلمان ہو گئے. عمار بن یاسر کو اس لیے پتا کہ دونوں مسلمان بھائی ہیں، رات کو چھپ کے دار ارقم میں نماز پڑھتے ہیں، اکٹھے چھپ کے نماز پڑھتے ہیں. اب عمار بن یاسر کو کہہ دیا امیہ نے کہ مارو بلال کو کہا. اب یہاں موقع آ گیا آزمائش کا. ایک بھائی دوسرے بھائی کو کیسے مارے؟ ایک بھائی دوسرے بھائی کو کیسے مارے بتاؤ؟ تو عمار بن یاسر نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ سمجھتے تھے نا کہ میرا دینی بھائی ہے، مجھے نہیں مارے گا، تو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا اور کہنے لگے، آنکھوں ہی آنکھوں میں سمجھا رہے ہیں کہ یار 2-4 درے اگر تو میرے مار دے گا تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے، میں برداشت کر لوں گا، تیری جان بچ جائے. اب یہ کون ہے ادھر؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ہے جی؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ. تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آگے بڑھے، زمین سے درہ اٹھایا. اب امیہ کو بھی نہیں پتا بلال مسلمان ہے، ابو جہل کو بھی نہیں پتا کہ بلال مسلمان ہو گیا، عتبہ بھی وہاں کھڑا ہے، اس کو بھی نہیں پتا کہ بلال مسلمان ہو گیا، بدترین کافر ابو لہب وہاں پر موجود ہے، اس کو بھی نہیں پتا کہ بلال مسلمان ہو گئے. اور بلال تو غلام ہے، حبشی ہیں. اب بلال نے درہ اٹھایا اور امیہ عمار بن یاسر کہتے ہیں میں نے سوچا دل میں کہ 2-4 درے مار دے گا، میرا بھائی ہے کوئی بات نہیں. لیکن بلال نے جب درہ اٹھایا تیز تیز درہ گھمانے لگے. مورخین کہتے ہیں ایک دفعہ عمار بن یاسر کو دیکھا اور پھر وہ درہ اٹھا کے ابو جہل کے منہ پر مارا. فرمایا تو کیا سمجھتا ہے کہ یاسر اکیلا ہے؟ میں تو بلال بھی محمد رسول اللہ کا غلام ہوں. فرمایا میں بھی تو محمد رسول اللہ. پھر کیا بیتی ہے بلال پر؟ کیا بیتی ہے بلال پر؟ گلے میں رسی ڈال دی گئی، چھاتی پر گرم پتھر رکھ دیے گئے اور گلی کوچوں میں گھسیٹا جا رہا ہے. مارو بلال کو. کیوں بھائی؟ کہ بلال بھی پتہ لگا مسلمان ہے. اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ مار کھاتے روز، سارا دن، شام کو گھر پہنچتے، روز مار کھاتے ہیں، شام کو گھر پہنچتے، روز مار کھاتے ہیں، شام کو. یہ سلسلہ ہی چل پڑا، کئی مہینے گزر گئے. اچانک جب روز مار کھاتے تھے، روٹین تھی ان کی، اب کام یہی تھا.
کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو امیہ سے خرید کے آزاد کر دیا تھا، اس کے آزاد ہونے کے باوجود بھی روز مار کھاتے تھے۔ روز مار کیوں کھاتے تھے؟ ایک دن گھر پہنچے اچانک اپنے، آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی نا بھائی؟ سمجھ آ رہی بات نہیں؟ الحمدللہ، کیونکہ آج کل فتوے والے لوگ زیادہ ہیں، نبی علیہ السلام کی سیرت والے کم ہیں، اس لیے شاید آپ کو بھی عادت پڑی ہوئی ہے فتوے لینے کی اور فتوے دینے کی۔ تو اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو بات میری سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ رسول اللہ کی سیرت میں سے ہی آپ کو تعلیم ڈھونڈنی ہے۔ اب سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ایک دن مار کھا کے گھر پہنچے تو ان کی اماں کھڑی تھی سامنے۔ اماں نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو آج نئی بات کہی، کہنے لگی بیٹا بلال، میں یہ سوچتی ہوں کہ ہم دونوں مکہ چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں، مکہ چھوڑ کے کہیں اور چلے جاتے۔ اب بلال رضی اللہ عنہ تو محمد رسول اللہ کے تربیت یافتہ ہے نا، انہوں نے ایسے دونوں ہاتھوں سے اپنی ماں کے دونوں کندھوں کو پکڑا اور کیا فرمایا سنو۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے اپنی ماں کے کندھے پکڑ کے کہا، اماں جی جانتے تھے نا اپنی ماں کو اچھی طرح، جس طرح ماں بچوں کو جانتی ہے، بچے بھی تو ماں باپ کو جانتے ہیں نا۔ تو سیدنا بلال نے اپنی والدہ کو دونوں کندھوں سے پکڑا، پوچھا اماں جی سچ سچ بتاؤ ایک بات، بیٹا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اماں جی یہ جو آئیڈیا آپ مجھ کو دے رہی ہیں، یہ جو آپ نے مشورہ مجھ کو دیا ہے، سچی بتاؤ یہ بات تمہیں سمجھائی کس نے؟ جانتے تھے نا اپنی ماں کو بھی غریب ہے، وہ بھی تو کالی ہے، حبشی ہے، اور ہجرت کی بات ذہن میں آ نہیں سکتی۔ ہجرت تب کرتے کوئی مال ہو، دولت ہو، سواری ہو، کہیں جانے کا ٹھکانہ ہو، تو اپنی ماں کی بات سمجھ گئے کہ اس کے پیچھے کچھ اور ہے۔ ماں کے کندھے پکڑ کے پوچھتے ہیں، اماں سچ سچ بتاؤ نا کہ تمہیں یہ بات سمجھائی کس نے؟ اب ان کی ماں نے حیرت انگیز بات آگے سے بتائی، کہنے لگی بلال آج جو مکے کا گورنر ہے نا ابو جہل، جو ابو جہل ہے نا وہ آج ہمارے گھر پہ آیا۔ کس کے گھر آیا؟ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے۔ کہنے لگی ان کی اماں کہ آج ابو جہل ہمارے گھر پہ آیا تھا، ساتھ میں عتبہ بھی تھا، امیہ بھی تھا، ولید بھی تھا۔ اماں یہ بڑے بڑے لوگ ہمارے گھر پہ اس غریب کی چوکھٹ پہ ہماری جھونپڑی پر کیا کرنے آئے؟ اماں کہتی بیٹا ان سب نے آ کے آج تیری ماں سے درخواست کی ہے، دھمکی نہیں دی، آج ان سب نے آ کے تیری ماں سے درخواست کی ہے کہ تجھے تیرے رب کا واسطہ ہے بلال کو یہاں سے لے جا۔ اس نے پوچھا کیوں لے جاؤں؟ کہنے لگا یہ سارا دن گلی کوچوں میں محمد الرسول اللہ زندہ باد کے نعرے مارتا ہے، ہم اس کو مار مار کے تنگ آ گئے، یہ رسول اللہ کا نام لیتا ہوا نہیں سکتا، اس لیے تیرے پاس گزارش کرنے آئے کہ خدا کے لیے اس کو کہیں لے جا۔ سیدنا بلال نے جب یہ بات سنی نا، اپنی ماں کے کندھوں کو پکڑا ہوا تھا، خوشی سے جھوم اٹھے، فرمایا اماں جی اللہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے، یہ وہ بدترین دشمن ہیں جو ہمیں انسان تسلیم نہیں کرتے تھے، یہ میری ماں کے دروازے پر آ گئے، اس کا مطلب انہوں نے اسلام کی سچائی کو تسلیم کر لیا۔ اب ادھر نبی علیہ السلام گزر رہے ایک جگہ سے، ابو جہل بڑا ناراض ہے کیونکہ اسلام تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس نے آج نبی علیہ السلام کے اتنی زور سے کوئی چیز ماری ہے کہ آپ علیہ السلام زخمی ہو گئے، خون نکلا ہے ماتھے سے۔ وہاں قریب میں ایک باندی کھڑی تھی، کسی کی باندی، اس نے بھی یہ منظر دیکھا، اس کا بڑا دل دکھا، تو وہ کہیں جا رہی تھی تو کیا دیکھتی ہے کہ جنگل میں سے سیدنا امیر حمزہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تو وہ مکے میں داخل ہو رہے، تو اس باندی نے شکوہ کرتے ہوئے امیر حمزہ کی طرف دیکھ کے کہا کہ آج تو تمہارا بھتیجا اتنا مظلوم ہو گیا کہ مکے کے بدترین لوگ اس پر ظلم کرتے ہوئے بے پرواہ ہیں کہ اب کوئی ظلم کا ہم سے بدلہ لینے والا نہیں ہے۔ تو سیدنا امیر حمزہ نے جب یہ بات سنی نا، پوچھا روک کیا ہوا؟ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا ابو جہل نے۔ تو حضرت امیر حمزہ اترے نہیں گھوڑے سے، سیدھا ہی کمان ہاتھ میں ابو جہل کی کوٹھی پر پہنچے،
اس کے دروازے کو توڑتے ہوئے اندر گئے اور سیدھی کمان لے جا کے اس کے سر پر اتنی زور سے ماری کہ سر پھاڑ دیا، خون نکلنے لگا۔ فرمایا تیری کیا جرأت ہوئی کہ تم نے میرے بھتیجے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی؟ آئندہ یاد رکھو اگر کوئی نگاہ بھی اس طرف اٹھے گی تو میں اس کو آنکھوں سے محروم کر دوں گا۔ یہ کام کر کے جب امیر حمزہ پہنچے گھر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے، یہ نبی علیہ السلام کے چچا ہیں سیدنا امیر حمزہ، بڑی محبت کرتے ہیں۔ آج کل تو کئی چچا ایسے جو اس چکر میں کہ بھتیجوں کو مار کیسے دیں، ان کو نیچے کیسے گرا دیں، لیکن جو نبی علیہ السلام کے جتنے چچا ہیں انہوں نے محمد الرسول اللہ کی آواز پر ہمیشہ لبیک کہا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے چچا جب پہنچے نبی علیہ السلام کے ساتھ، وہ اپنے کریم چچا کو جو ان سے محبت کرتے ہیں ان کو دیکھ کے ان کی چھاتی سے لگ گئے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے چچا کے گلے کے ساتھ لگ کے، آپ دیدہ تھے کہ آج ابو جہل نے حملہ کیا ہے، تو حضرت امیر حمزہ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جب وہ گلے ملے انہوں نے کہا بھتیجے غم نہیں کرنا، میں آج تیرا بدلہ لے کے آیا ہوں۔ کیا کر کے آیا ہوں؟ بدلہ لے کے آیا ہوں۔ پھر یہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھو، میرے نبی علیہ السلام نے کہا چچا میں تو راضی نہیں ہوتا، مطلب آپ بدلہ لے آئے، میں راضی نہیں ہوا اس بات سے، مجھے یہ بات نہیں گوارا کہ آپ بدلہ لے کے آئے ہیں۔ سیدنا امیر حمزہ نے پھر پوچھا میرے بھتیجے اور میرے پیار، میری محبت، کس بات پر تم راضی ہو جاؤ گے؟ فرمایا چچا اگر تم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو تو میں بڑا راضی ہو جاؤں۔ تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد رسول اللہ کے آواز حق کے اوپر لبیک کہی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے چچاؤں کا اتنا احترام کرتے تھے کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی نبی علیہ السلام کی مجلس میں آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، اپنے چچا کے احترام اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو انہوں نے کہنا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ازواج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے بچپن گزارا وہ بھی، رشتہ دار بھی، وہ کوئی رشتے کا نام نبی علیہ السلام سے نہیں لیتے تھے بلکہ ہر بڑا چھوٹا رشتے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہی مخاطب کرتے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے 12 کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا اکرام نہ کیا کیجیے۔ پر میں کیوں نہ کروں کہ آپ میرے باپ کے بھائی نہیں ہیں، آپ ان کے بھائی نہیں ہیں جو میرے والد ہیں حضرت عبداللہ۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں ظلم بڑھ گیا، تشدد بڑھ گیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان آنے والا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ تیاری کرو، اس شہر سے جانا ہوگا، مکہ المکرمہ کو چھوڑنا ہوگا۔ اب نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کہہ دیا کہ بھائی تیاری کرو، یہاں سے چلیں مدینہ المنورہ کی طرف، ہجرت کا حکم ہے۔ جانا کہاں ہے بھائی؟ ہجرت کر کے کہاں جانا ہے؟ مدینہ۔ کہاں جانا ہے؟ پھر زور سے بولے اللہ آپ کو وہاں لے جائے، کہاں جانا ہے؟ لیکن مدینے سے رسول اللہ کا رشتہ کیا ہے پتا ہے آپ کو؟ ارے پتا ہے نہیں پتا؟ صحیح طرح مدرسوں پہ پیسے لگایا کرو۔ مولوی کی تنخواہ کیا ہے جی مولانا؟ کتنی تنخواہ ہے مولوی کی؟ 10,000 12,000؟ زیادہ ہے، تھوڑی میٹنگ بلا کے کم کرو۔ اتنی زیادہ میں تو آپ لوگ زیادہ دین سیکھ جاؤ گے۔ جو جوتی پہنتے نا آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایڈیڈاس کی الگ الگ کمپنیوں کی جوتی پہنی ہے، اس کی قیمت بھی 20,000 ہے، 18,000 ہے، 15,000 ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جس قوم کی جوتیاں مہنگی ہوں، امام سستے ہوں تو ان کو جوتیوں کی ضرورت ہے۔ موبائل مہنگے ہوں، امام سستے۔ اس لیے پوچھ رہا ہوں، یہ باتیں بیچ بیچ میں سیرت النبی اس لیے سنا رہا ہوں، ذرا آپ اندازہ بھی لگا لینا آپ اسلام کے کتنے قریب ہیں۔ آپ کو یہی پتا نہیں کہ مدینہ شہر کون سا ہے، کبھی پوچھا ہی نہیں۔ اب جن سے پوچھنا ہے تم نے، وہ کہاوت ہے نا آپ کے یہاں بھی شاید ہوگی، جتنا گڑ ڈالو گے، ارے بولو بھائی، جتنا گڑ ڈالو گے
اب 12,000 روپے میں تمہیں پورا دین سمجھا دیں، پھر اپنے بچے نہ پالیں؟ اگر پورا دین سمجھنا ہے تو کم از کم فرسٹ گریڈ کا جو آفیسر ہوتا ہے اتنی تنخواہ تو امام کی ہو تاکہ وہ صبح شام ایک ہی فکر میں ہو کہ بخاری پڑھنی ہے، ابو داؤد پڑھنی ہے، نسائی پڑھنی ہے، صاحب طبقات کو پڑھنا ہے، امام مالک کو پڑھنا ہے، اور نبی علیہ السلام کی زندگی کے الگ الگ پہلو نکال کے آپ کو بتانے ہیں۔ آپ کو بھی فکر ہو کہ ہم نے نبی علیہ السلام کی زندگی پڑھنی ہے، محمد رسول اللہ کی صبح شام دیکھنی ہے، اس لیے نہ آپ کو فکر ہے نہ ادھر فکر ہو رہی ہے۔ الٹا اگر کسی کا ابا مر جائے، اب ہمارے یہاں تو پنجاب میں نیا نیا رواج شروع ہوا، پتہ نہیں آپ کے یہاں کیسا ہے، اگر کسی کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو مدرسے میں آتا ہے، حضرت 20 بچے 50 بچے ہمارے گھر پہ بھیج دو قرآن کھانے کے لیے۔ آپ کے یہاں بھی ہے؟ اب وہ بچے بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ قورمہ بکرے کا بن رہا ہے کہ مرغے کا بن رہا ہے، اسی حساب سے تمہاری دعا کروا دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے اب پیسے سے دین تولنا شروع کر دیا نا۔ اب ہمیں دین کی خبر ہی نہیں ہے کہ دین ہے کیا، پتہ ہی نہیں، اس بارے میں علم ہی نہیں رہا کہ مدینہ کی شہر کا نام ہے، سنو دل کی تختی پر لکھ کے لے جانا، مدینہ المنورہ کی طرف جو محمد الرسول اللہ کی ہجرت ہے، مدینہ المنورہ کی طرف جو اللہ کا حکم آیا کہ مدینے جاؤ، مدینہ المنورہ کی طرف حکم اس لیے آیا کیونکہ محمد رسول اللہ کی جو امی جان ہے، جن کو سیدہ آمنہ کے نام سے دنیا جانتی ہے، وہ سیدہ آمنہ کا گھر مدینے میں ہے، محمد رسول اللہ کے ننہال مدینے میں ہے، اور محمد رسول اللہ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال وہ بھی مدینے میں ہوا، ان کی قبر بھی مدینہ المنورہ کے جنت البقیع کے اندر موجود ہے۔ پتہ ہی نہیں۔ اب نبی علیہ السلام کو اللہ نے کہہ دیا تیاری کرو، مکہ چھوڑنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری میں ہیں، آپ نے اپنے دوست کو کہا، اب یہ تو پتا ہے نا کہ دوست کون ہے؟ ارے بھائی یہ تو پتا ہے نا کہ دوست کون ہے؟ زور سے بتائیے کون ہے؟ زور سے بتائیے کون ہے دوست؟ وہ ابو بکر ہیں۔ کون ہے؟ اور زور سے کون ہے؟ ابو بکر ہیں۔ کون ہے؟ ہاں، پوری دنیا کو بتانا چاہیے کہ محمد رسول اللہ کا دوست کون ہے، کائنات کا سب سے بڑا مسلمان، انبیاء رسولوں کے بعد محمد رسول اللہ کی امت کا سب سے بڑا مسلمان، جو رسول اللہ کے بچپن کے دوست، جوانی کے دوست، ہجرت کے دوست، بدر کے دوست، احد کے دوست، خندق کے دوست، جو محمد رسول اللہ کے حجۃ الوداع کے دوست، اور اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روضہ مبارک میں بھی دوستی نبھا رہے ہیں، وہ کون ہیں؟ ارے کون ہیں؟ ابو بکر ہیں، جن کو 1,24,000 صحابہ میں سے اگر نبی علیہ السلام نے کسی کو اپنی موجودگی میں اپنے سامنے مسجد نبوی میں امامت کے مصلی پر نماز پڑھانے کے لیے اگر کسی کو کھڑا کیا تو کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ اب ابو بکر کو کہہ دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ ابو بکر تیار رہنا بھائی۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار۔ اب ادھر نبی علیہ السلام ایک دن اچانک جانے سے پہلے خانہ کعبہ کی طرف گئے۔ اب نبی علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہوئے آپ علیہ السلام نے اچانک وہ جو عثمان بن طلحہ جس کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہے اس کو یہ بات کہی کہ بھائی ذرا چابی دے دو، خانہ کعبہ کو کھولو، میں 2 نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے آگے سے بڑی سخت بات کہی، کہنے لگا کہ اگر مکے میں قریش کا کوئی بچہ بھی آ جائے تو میں اس کو چابی دے دوں گا، آپ کو نہیں دوں گا۔ اب یہاں بھی ہمارے نبی کی سنت دیکھیے، اب نبی علیہ السلام نے اس کی منت نہیں کی، اس کو یہ نہیں کہا پرانے جاننے والے ہیں ایک ہی محلے میں رہتے ہیں ایک ہی شہر والے، نہیں، بلکہ اپنا ہاتھ اٹھایا، اس کے کندھے پہ ہلکی سی تھپکی ماری، فرمایا ابن طلحہ ایک دن آئے گا یہ چابی ہم تم سے واپس لے لیں گے۔ اعتماد دیکھیں، نبوت کی باتوں میں یقین دیکھیے، اور ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اگر کبھی کسی چیز تک پہنچ نہیں ہے منت نہیں کرنی، بلکہ اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کرو کہ ایک وقت آئے کہ پھر تم اس چیز تک حاصل کرنے والے بن جاؤ، منت نہیں۔ اب نبی علیہ السلام وہاں سے چلے گئے،
ابو بکر کو تو کہا ہوا 10-15 دن ہو گئے کہ بھائی تیار رہنا، کسی دن چلنا پڑے گا اچانک۔ اب جس دن اچانک جانے کا وقت آیا، نبی علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے، آپ علیہ السلام نے چادر اوڑھی ہوئی ہے، ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے، آواز لگائی، ابو بکر اندر سے زور سے آواز آئی، لبیک یا رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، ابو بکر سے پوچھا آرام نہیں کر رہے تھے، بستر پر نہیں تھے؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، جس دن آپ نے کہا تھا نا کہ ابو بکر چلنا ہے، اس دن کے بعد سے تو ابو بکر دروازے سے ٹیک لگا کے کھڑا رہتا ہے کہ جانے کب میرے محبوب آ جائیں اور ان کو آواز نہ لگانے کے بعد انتظار نہ کرنا پڑے۔ اب جب نبی علیہ السلام مکے سے نکلے، کہاں سے نکلے بھائی؟ جب مکہ المکرمہ سے نبی علیہ السلام نکلے ہیں تو پورے مکے میں ہائی الرٹ ہو گیا۔ کیا؟ پورے مکہ المکرمہ میں شور مچ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئے۔ اب ساری طرف ابو جہل کے سپاہی، عتبہ کے سپاہی، امیہ کے سپاہی، عبداللہ بن جدان کے، سب کے پاس 2-2 4-4 سپاہی تھے۔ انہوں نے پورے مکے میں ان سپاہیوں کو پھیلا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈیے۔ اب وہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ سارا دن گزر گیا، ساری رات گزر گئی، لیکن نبی علیہ السلام کا پتہ نہیں لگا، آپ علیہ السلام کا پتہ نہیں لگا۔ تو پھر کیا ہوا؟ ساروں نے جب میٹنگ کی تو اس میں جو ان کے جاسوس تھے انہوں نے ایک بات متفقہ طور پر کہی، جاسوسوں نے ایک بات متفقہ طور پر کہی۔ وہ کیا بات کہی؟ انہوں نے کہا ابو جہل کو کہ اس بات کی ہم گارنٹی لیتے ہیں کہ ابھی تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں مکے کے علاقے میں، کیونکہ ہم نے چاروں طرف جتنی صحرائیں ہیں، جتنے راستے ہیں، جتنی پہاڑیاں ہیں، جتنے ریگستان ہیں، وہاں اتنے سپاہی پھیلا دیے کہ اگر وہ گزرتے تو ہمیں پتہ لگ جاتا۔ آپ کو پھر کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھو، چائے کو چھوڑ دو۔ جو لوگ متوجہ نہ ہوں تو پھر دوبارہ وہاں آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب پتہ نہیں آپ کو کیسے چلتے پھرنے کی عادت ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی فکر نہ کیا کریں۔ جب نبی علیہ السلام کا ذکر ہو تو درود شریف پڑھتے رہے، نبی علیہ السلام کو تصور کے اندر۔ یہ بھی بیچارے معذور ہیں کیونکہ بغیر چائے کے ہو سکتا تھا مہمان پریشان ہو جاتے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں جاسوسوں نے کہا کہ یہ تو گارنٹی ہے کہ وہ مکے سے باہر نہیں نکلے۔ جب 2-3 دن گزر گئے تو اچانک ایک دن ایک جاسوس نے ابو جہل کو جا کے کہا کہ یہ تو نہیں پتہ لگ رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، لیکن اس بات کا پکا ثبوت مل گیا کہ ان کے لیے کھانا پینا، رسد، پانی وہ ابو بکر کے گھر سے جاتا ہے۔ تو ابو جہل نے پوچھا کون لے کے جاتا ہے؟ کہنے لگا ابو بکر کی جو نوجوان بیٹی ہے نا اسماء بنت ابو بکر، وہ روزانہ جاتی ہے محمد رسول اللہ کا کھانا لے۔ او بھائی تم لوگ بیٹھ جاؤ، ان کو بھی دکھاؤ، 10 منٹ اور ہیں، چھوڑ دو ان باتوں۔ تو کہنے لگا کہ یہ پتہ لگ گیا کہ محمد رسول اللہ کو کھانا پہنچانے کون جاتا ہے۔ اب ابو جہل کو تو اس وقت پردے کا حکم نہیں آیا تھا، ابو جہل تو بچے کو جانتا تھا، سیدھا ہی اپنے سپاہی لیے ابو بکر صدیق کے گھر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا تو اتفاق سے سیدنا اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی دروازہ کھولا۔ اب جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا ابو جہل پہچان گیا اسماء، اس نے اتنی زور سے ضرب ماری، سیدنا اسماء زمین پہ گری، کان پھٹ گیا، اور پھر ابو جہل نے مارنا شروع کیا، بتا محمد رسول اللہ کہاں ہے؟ کہاں ہے محمد رسول اللہ؟ اب پیچھے سے کسی نے آ کے ابو جہل کے کان میں کہا کہ یہ بات سن سردار مکہ، یہ ابو بکر کی شہزادی ہے، اگر زیادہ مارو گے، خدا نہ خواستہ اگر اس کی جان نکل گئی تو کیونکہ یہ بڑے قبیلے کی بیٹی ہے، بڑے آدمی کی بیٹی ہے، تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ڈھونڈ نہیں پاؤ گی، یہاں نئی جنگ چھڑ جائے گی علاقے کے اندر، کیونکہ باقی رشتے دار تو مکے میں ہی ہیں۔ تو ابو جہل رک گیا، لیکن اس نے سیدنا اسماء سے سوال کیا، ان کو کہا کھڑے ہو مجھے بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے۔ اب جو سیدنا اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ بات آپ کو بتانی، تاکہ کامتی والوں کو بھی پتہ لگ جائے دین کیسے چلتا ہے۔ کیا کہا سیدنا اسماء بنت ابو بکر نے؟ ابو جہل نے پوچھا کہ کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ تمہارے والد کہاں ہیں ابو بکر بتاؤ۔ اسماء فرماتی ہیں خود اپنے آپ سے کہنے لگی، میں نے سوچا اسماء ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے تو کہا کہ اسماء بیٹا میری شریعت میں جھوٹ بولنا، ارے بولو بھائی، جھوٹ بولنا حرام ہے، پتا ہے آپ کو بھی؟
شکر. تو فرماتی ہیں کہ میرے دل نے کہا اسما جھوٹ بولنا تو کیا بھائی؟ ہاں. فرماتی ہیں اپنے آپ سے کہ اسما اگر تم سچ بولو گی تو یہ محمد رسول اللہ تک پہنچ جائے. جھوٹ تم بول نہیں سکتے. سچ بولتی ہو تو نبی علیہ السلام کی ذات گرامی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. تو کیا کہا ابو بکر کی بیٹی نے؟ پتا ہے آپ کو؟ نہیں پتا ہوگا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کھڑی ہوئی بڑی جرت کے ساتھ اور کان میں سے خون کا فوارہ چو رہا ہے. کان پھٹ گیا ہے, جسم پر زخموں کے نشان ہیں, دشمن سامنے کھڑا ہے. اس کو پتا ہے کہ اس نے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا, عمار بن یاسر کو بھی اسی نے مارا ہے, سیدنا اسامہ کی بھی کھال اسی نے ادھیڑی ہے, بلال کے اوپر بھی یہی ظلم کرتے رہے, سیدنا ابو بکر صدیق کو ایک دن اتنا مارا بے ہوش. سب پتا ہے اسما کو یہ کس حد تک جا سکتا ہے. کیا کہتی ہیں اسما کھڑی ہو کے؟ کہنے لگے سن ہے تو مکے کے سردار سن لے اپنے کان کھول کے, رب کعبہ کی قسم اسما کو پتا ہے کہ محمد رسول اللہ کہاں ہے, لیکن خدا کی قسم اگر تو میری بوٹیاں بھی کر دے گا تو میں تجھے بتاؤں گی نہیں کہ رسول اللہ ہے کہاں پر. سچ بول کے شریعت بچائی, مار کھا کے محمد رسول اللہ کی عزت بچائی. کس نے؟ سیدنا اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ. اور پھر جب مار کھانے کے بعد آپ کی توجہ تو کوئی بندہ ادھر ادھر ہو جائے تب ہل جاتی ہے نا, اسما کی توجہ کہاں ہے؟ مار کھائی, ابو جہل چلا گیا, گھر میں آئی, اپنی والدہ کو نہیں کہا, اپنی بہنوں کو نہیں کہا کہ باہر یہ کچھ ہوا ہے. حویلی کے اس حصے میں گئی جہاں کھانا تیار ہوتا ہے, رات کے دوسرے پہر دوبارہ کھانا تازہ تیار کیا, پھر باہر نکلی, اچھی طرح تسلی کر لی کہ کوئی مخبر نہ جاگ رہا ہو, کوئی دشمن نہ جاگ رہا ہو. پھر رات کے دوسرے پہر چھپتی چھپاتی غار میں محمد رسول اللہ کے حضور پیش ہو گئی. جا کے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اب بیٹی کے کپڑے بھی گرد آلودہ ہیں, خون کے نشان ہیں, سر پہ بڑی زور سے کپڑا باندھا ہوا. انہوں نے پوچھا ہے اسما بیٹا کیا ہوا؟ بیٹی کیا کہتی ہے آگے سے سنو. اس نے یہ نہیں کہا ابو جی میں بہت طبیعت خراب ہے کچھ آئی ہوئی, نہیں. فرماتی ابا ہمارے ماں باپ بھی, آپ بھی, میں بھی رسول اللہ پہ جانثار ہو جائیں. آج کھانا دیر ہو گئی ہے, آپ دسترخوان لگائیں, محمد رسول اللہ کے لیے تازہ کھانا لے کے آئے. نبی علیہ السلام نے سن لیا کہ ابو بکر کچھ پوچھ رہے ہیں اپنی بٹیا سے, تو نبی علیہ السلام نے پوچھا پھر اسما بیٹا بتاؤ تمہارے والد پوچھتے کیا بات ہے, کیا تکلیف ہے؟ تو اسما کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے, آنکھوں سے آنسو آ گئے. فرمایا یا رسول اللہ ابو جہل نے آج آپ کا پتہ پوچھنے کے لیے مجھے بہت بری طرح مارا, اسی لیے تو محمد رسول اللہ نے فرمایا. کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ متعدد جگہ بخاری میں موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمام لوگوں کے بدلے لوٹا دیے. فرمایا جس نے اسلام پر عمل کیا تھا اس کا بدلہ دے دیا ہے سوائے ابو بکر کے, سوائے ابو بکر کے. فرمایا قیامت کا روز ہوگا جب میں اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھاؤں گا, ابو بکر کو تمام بدلے اس دن اپنے رب کے حضور سے لے کر دوں گا انشاءاللہ. یہ نبی علیہ السلام ہے. اب ایک جگہ خیمہ لگا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک میدان میں, باہر ایک عورت آ گئی تو اس نے صحابہ کے نیزے پکڑ کے سائڈ پہ کر دیے. تو صحابہ پوچھتے کیا بات ہے؟ کہنے لگی میں نے ملنا ہے. وہ جو تمہارے نہیں ہے میرے بھائی ہیں. صحابہ نے اندر جا کے اطلاع دی. نبی علیہ السلام نے کہا میں تو سیدہ آمنہ کا صرف اکیلا ہی بیٹا ہوں, میری تو کوئی بہن نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ وہ اپنا نام شیما بتاتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے کہا ہاں وہ میری رضائی ماں جو ہے جنہوں نے دودھ پلایا دائی حلیمہ نے, ان کی بڑی بٹیا ہے, بلاؤ. حضرت شیما اندر آئی, بوڑھی ہو گئی تھی اس وقت, تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا ہے. نبی علیہ السلام نے اٹھ کے اپنی بہن کا استقبال کیا. کیا کیا؟ اٹھ کے استقبال کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کا. اور جب استقبال کیا بہن کو بٹھایا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے پاس مدینہ میں رہنا چاہتی ہیں تو آپ کے لیے ایک گھر لے دیتا ہوں, ملازمائیں رکھ دیتا ہوں. فرمایا نہیں یا رسول اللہ میرے قبیلے کے کچھ قیدی آپ کے یہاں صحابہ نے پکڑ لیے, ان کو چھڑوانے آئی ہوں. وہ تو میرے قبیلے کا سردار کہنے لگا پیسے اکٹھے کرو, وہ مجھے پتہ لگا, میں نے پوچھا کہاں ہے قیدی, تو آپ کا ذکر آیا تو میں نے کہا میرے بھائی ہیں مجھے لے کے چلو. تو نبی علیہ السلام بڑا خوش ہوئے
تو پہلے جب کوئی کام کرتے ہیں تو صحابہ کو بلاتے ہیں, مشورہ ہوتا ہے. آج جب اپنی بہن آئی ہے تو آج مشورہ نہیں ہوا. اپنے پرنسپل سیکرٹریوں کو بلایا, کس کو؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, سیدنا ابو ہریرہ کو, ان کو بلایا. بھائی میری بہن آئی ہے, ان کے قیدی چھوڑو. اگلا حکم ساتھ میں جاری کر دیا, سب کے لیے سواریاں لاؤ, میری ہمشیرہ کے لیے سواری لاؤ, ان کے لیے نئے کپڑے لاؤ, بیت المال میں سے ان کے لیے کھانے پینے کا سامان لاؤ, راستے کے خرچ کا سامان لے کے آؤ. اب سب حیران ہے کہ آج تو بڑی فیاضی کا مظاہرہ ہو رہا ہے, تاکہ امت کو رسول اللہ سکھانا چاہتے ہیں کہ جب بہنیں تمہارے گھر آ جائیں تو بیویوں سے پوچھ مت نکالنا. محمد رسول اللہ کی سنت ہے کہ جب بہنیں آتی ہیں تو پھر کسی سے مشورہ نہیں کرتے, پھر نہیں وہ پوچھتے کسی سے. ایک دن نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں, آپ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں, ایک بوڑھی عورت جس کا لباس بڑا قیمتی نہیں ہے, سادے سے کپڑے, وہ دروازے پہ مسجد کے آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر کے تیزی سے گئے, سلام کیا, اما جی سلام. صحابہ حیران, بھئی کون خاتون ہے کہ نبی علیہ السلام نے تمام کام چھوڑ دیے. اس خاتون نے نبی علیہ السلام کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا ہے کہ بیٹا کیا حال ہے؟ آپ علیہ السلام ان محبت کے لفظوں کو سن کے آپ دیدہ ہو گئے. فرمایا اما جی ہوں تو اچھا, لیکن اب آپ آ گئی ہیں تو اور اچھا ہو گیا. صحابہ کو بلایا, کون ہے بھائی؟ صحابہ کو بلایا, جلدی انتظامات کرو بہترین کھانے کے, رہائش کے. یا رسول اللہ کون ہے؟ وہ فرمایا تمہیں پتہ نہیں, میری ماں آئی ہے مجھ سے ملنے کے لیے, اور اس ماں نے جنم نہیں دیا, صرف دودھ پلایا ہے. محمد رسول اللہ اپنی ماں کا اکرام اس طرح کرتے ہیں تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا دیں کہ جب مائیں بیٹوں سے ملنے کبھی آ جائیں تو پھر وہ اپنے پروٹوکول میں نہ پڑے, بلکہ سارے بندھن توڑ کے اپنی ماؤں کی اکرام کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جانا چاہیے. پیارے محمد علیہ السلام مسجد نبوی سے نکل رہے ہیں تو ایک عورت آئی, دوڑی جو عورت آئی تو اس نے آگے نبی علیہ السلام کو سلام کیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتاؤ. اس نے کہا صحابہ کی طرف اشارہ کر کے کہ ان کے سامنے یہ بات نہیں ہوگی, آپ کو میرے ساتھ الگ چلنا ہوگا. نبی علیہ السلام اس کے ساتھ الگ چل پڑے. اب جب الگ چل پڑے تو اس نے ریت پر بیٹھنے کی پیشکش کی ہے. نبی علیہ السلام کو ریت پر بٹھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سن رہے ہیں. اس نے بہت سی باتیں کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے. اچانک وہ اٹھی کہ یا رسول اللہ بہت وقت میں نے آپ کا لے لیا. پھر وہ چلی گئی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ جو عورت آپ کے پاس آئی تھی یہ مینٹلی طور پر اپسٹ ہے, یہ سدری ہے. جس طرح گاؤں میں جو لوگ ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بندہ ہوتا ہے جس کا ذہنی توازن کام نہیں کرتا. تو پیارے پیغمبر نے کیا کہا؟ وہ فرمایا میرے صحابہ مجھے بھی پتا ہے کہ یہ سدری ہے, سارا مدینہ اس کی نہیں سنتا, میں بھی نہیں سنوں گا تو کون سنے گا. آپ کو بتانا تھا کہ تمہارے سدرے, تمہارے پریشان حال لوگ اگر کبھی تمہاری بازو پکڑ لیں کہ میری بات سنو تو ان کی بات سننا بھی محمد رسول اللہ کی, ارے کس کی سنت ہے؟ محمد رسول اللہ کی سنت ہے. تو ملا ایسا مولوی جو سدروں کی بات سنتا ہو؟ کیا کوئی ایسا یتیم خانہ بنایا جہاں اندھے لنگڑے لولے رہتے ہو؟ کیا آپ کو پتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کو کس طرح پروجیکٹ کرتے ہیں؟ صبح سے بہت سارے علماء سے میری ملاقاتیں ہوئی, الگ الگ طبقے کے لوگوں نے. کسی نے کہا کہ نوجوان نشے میں ہیں, کسی نے کہا کہ لاٹریاں کھیل رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, کسی نے کہا موبائل پر گیمیں کھیل رہے ہیں. میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ بھی بتاؤ کہ نماز روزے کے علاوہ بھی دین میں کچھ ہے یا نہیں ہے؟ کیا محمد رسول اللہ نے جس دن مسجد نبی بنائی, جب مسجد نبی بنا رہے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس میں ایک چبوترا بنانا شروع کر دیا. صحابہ تو خود رک گئے, یا رسول اللہ یہ کیا بن رہا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے. فرمایا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا وہی جو لاچار ہیں, وہی جو مسکین ہیں, وہی جو اندھے ہیں, وہی جن کے اعضاء پورے نہیں ہیں, وہ جن کو گھروں سے نکال دیا گیا, وہ جو مسافر ہیں, وہ جو بھوکے ہیں, وہ جن کے پاس کپڑے نہیں ہوتے. یا رسول اللہ ان کا کیا کرنا ہے؟ فرمایا ان سب کو یہاں پہ رکھنا ہے. اور کیا کریں گے یا رسول اللہ؟ فرمایا ہم بعد میں کھانا کھلائیں گے, ان کو پہلے کھانا کھلایا کریں گے.
آپ کے پاس ہے آپ کی مسجد میں اصحاب صفہ کا چبوترا؟ آپ کی مسجد میں ہے کسی میں اصحاب صفہ کا چبوترا؟ آپ مدینے جائیں، محمد رسول اللہ کے روضے کے ساتھ آج بھی اصحاب صفہ کا چبوترا جڑا ہوا ہے، لیکن اب اس کو بیریکیڈ کر کے بند کر دیا ہے. لیکن وہاں اس مسجد میں اس کو بیریکیڈ اس لیے کیا کہ وہ قیمتی چیزیں خراب نہ ہو، لیکن اس کا حکم مسجد نبوی میں باقی ہے. کس کا حکم؟ اصحاب صفہ کے چبوترے کا. اس کا کیا حکم تھا؟ محمد رسول اللہ چاہتے تھے کہ یہاں پر تعلیم ہو، محمد رسول اللہ چاہتے تھے کہ مفت پڑھایا جائے، محمد رسول اللہ چاہتے تھے زخموں پر ملہم لگائی جائے، محمد رسول اللہ چاہتے تھے غریبوں کو کھانا کھلایا جائے، محمد رسول اللہ چاہتے تھے مسکینوں کی مدد کی جائے. آج مسجد نبوی میں عرب کا سب سے بڑا مدرسہ بھی وہی ہے، مفت کھانے کے دروازے بھی وہی ہیں، مفت دوائیوں کے ڈاکٹر بھی مسجد نبوی میں موجود ہیں، لوگوں کی مدد کرنے کا ادارہ بھی مسجد نبوی میں موجود ہے. آپ بھی بتاؤ مسلمانوں کہ آپ کی مسجد میں اصحاب صفہ کا آرڈر بھی باقی ہے کہ نہیں باقی ہے باقی کہ نہیں؟ اب تو سارے ماشاءاللہ مفتی ہیں ماشاءاللہ. حضرت آج کل تو ہمارے یہاں ملک میں کیونکہ موبائل تو کمپنی کا چاہیے ہوتا ہے اور کار بھی کمپنی کی چاہیے، جوتے بھی کمپنی کے، اور لیکن سب سے سستی کوئی چیز اگر ان مسلمانوں کے پاس ہے تو وہ اسلام. بولے ہم سب لوکل مفتی ہیں. کون سے مفتی جی؟ اب آپ کو میں اس کا مثال دے کے سمجھاتا ہوں. کتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ پائجامہ ہوتا ہے نا جی، آپ لوگ پینٹ پائجامہ کچھ پہنتے ہیں نا؟ ارے بولتے رہو بھائی، ہمیں کون سا ہر سال بلانے والے، سن لو ایک دفعہ. یہ پائجامہ پہنتے ہیں نا ہم لوگ، اگر یہ ٹکنوں سے اونچا ہو جائے تو کہاں جائے گا بندہ؟ ارے بولو، پتا تو ہے. پائجامہ اگر ٹکنوں سے اونچا ہو جائے کہاں جائیں بھائی؟ جنت میں. دیکھو بتا بھائی، اگر پائجامہ ٹکنوں سے اونچا ہوگا کہاں جائیں گے؟ ارے بولو بھائی، کہاں جائیں گے؟ کہاں؟ جنت میں. اور اگر یہ نیچا ہو تو جہنم میں. دیکھو چھوٹے چھوٹے مفتیوں کو بتا دیں. اب اگر میں یہ پوچھ لوں کہ اوپر ہونے میں جنت میں کیسے جائیں گے تو بتاؤ. اگر یہ کہتے ہیں کہ اس کو اوپر کیوں کروایا گیا، پھر پنچر گاڑی سنت تو ہے. کیوں؟ یہی سمجھا رہا ہوں کہ جس طرح گاڑی برانڈ کی چاہیے، موبائل برانڈ کا چاہیے، یہ برانڈ ہے اسلام میں. دین برانڈ سے سیکھیے. کیلے بیچنے والا بھی فتوا دے رہا، لکڑی کا مستری بھی فتوا دے رہا ہے، اے سی ٹھیک کرنے والا بھی فتوا دے رہا ہے، کارپینٹر بھی فتوا دے رہا ہے، صدر صاحب بھی فتوا دے رہے ہیں، ٹرسٹی بھی فتوا دے رہے ہیں. کسی کے پاس زیادہ آگے پیسے آگے وہ بھی فتوا دے. مجھے پتا، اللہ کے بندے تجھے کیا پتا دین؟ تجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ پائجامہ اونچے آؤ تو جنت میں کیوں جائیں گے، نیچا ہو گیا تو جنت میں کیوں چلے جائیں گے. ہم جب پڑھتے تھے طالب علمی کے دور میں تو مجھے کسی نے کہا کہ پائجامہ اونچا رکھو، تو میں کہا بھائی کیوں؟ تو کہنا بھائی جنت میں جانا ہے تو اونچا رکھنا ہے. اب بات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں نے اپنے والد شیر اسلام مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا، میں کہا بھائی 10-15 نسلیں گزر گئی ہمارے خاندان میں، مولوی در مولوی آ رہے ہیں، آپ نے تو مجھ سے جھوٹ بول دیا. کہ بیٹا کیا؟ میں کہا آپ تو کہتے تھے ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، ان لوگوں نے بتایا وہ تو ٹکنوں میں پھنسی ہوئی ہے. اب اونچی کریں گے تو جنت میں چلے جائیں گے، نیچا کریں گے تو جنت میں چلے جائیں گے. اب امام بخاری کو پوچھتے ہیں تو انہوں نے پوری بات بتائی. نبی علیہ السلام نے کہا یہ بات سچ ہے کہ پائجامہ ٹکنوں سے اونچا ہو. ابو بکر گھبرا گئے تھے، وہ لاچا باندھتے تھے، لنگی تھوڑے ہیلدی تھے، تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے آ کے کہا یا رسول اللہ میرا لاچا کھسک جاتا ہے. فرمایا تیرے لیے تھوڑی کہا یار. یا رسول اللہ کیوں کہا؟ سنو. نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم آپ کو سمجھاتا ہوں. فرمایا کہ جن کی گردن میں سریہ ہے، اکڑ کے چلتے ہیں، غریب کے سلام کا جواب نہیں دیتے. یہ پاجامہ اس لیے اونچا کرایا ان کو شرم آ جائے تھوڑی گردن، اور بولو گردن جھک جائے، مزاج میں عاجزی آ جائے. اب اگلا مسئلہ بھی سن لو آج کل کا. آپ کو شوق ہے نا کہ 2-4 فتوے بھی ہو جائیں چلتے چلتے.
اب آج کل کا مولوی ہو ہماری طرح کا، پاجامہ ہو ٹخنوں سے اونچا، لیکن اپنے باپ سے بدتمیزی سے بات کرتا ہو، ماں سے گالی گلوچ کرتا ہو، بیوی کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہو، اپنے بچوں سے دوستی نہیں کرتا، پڑوسی کا دشمن ہے، غریب کی مدد نہیں کرتا. اب یہ گدھا پاجامہ ٹخنوں سے اونچا رکھ لے گا، گھٹنوں پہ کر لے، شریعت کو اس سے کچھ لینا دینا. اس کو اونچا اس لیے کروا کہ آپ میں عاجزی آ جائے. کیا آ جائے؟ کیا آ جائے بھائی؟ عاجزی آ جائے. اچھا آپ سب لوگ ماشاءاللہ لوکل مفتی تو ہیں. اب آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کیوں پڑھتے ہیں نماز؟ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد کامران بھائی کہتے ہیں فرض ہے. آپ اندازہ لگاؤ. ابھی بھی کہہ رہا ہوں صحیح طرح کی تنخواہ بڑھا لو مولویوں کی. یہ تو گئے کام سے تم سب. جنت میں جانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، اللہ کے لیے. بس ہو گیا کام ختم کامتی کا. اندازہ لگاؤ اتنا شور ہم نے دین کا مچا رکھا ہے. اب چھوٹا سا سوال کر رہا ہوں، نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ آدھوں کی تو ہوش ہی نہیں ہے کہ پڑھتے کیوں، آج تک سوچا ہی نہیں کہ نماز کیوں پڑھ رہے. ہاں نماز پر فتوے ہیں، وضو ایسا نہیں ہوا، ٹانگیں زیادہ کھول لی، نیت یہاں باندھ لی، رفع دین کر لی. ارے بھائی یہ فروئی مسائل سمجھتے ہیں، ایکسٹرا آرڈنری چیزیں. جس طرح کار خریدنی، کون سی سیٹیں لگوانی، کون سے پردے لگوانے، کون سی سیلنگ لگوانی، کون سی لائٹیں، یہ ایکسٹرا آرڈنری. پہلے گاڑی کی تو بات کرو، یہ چلتی ہے کہ نہیں؟ گاڑی کی تو بات کرو، یہ چلے گی کہ نہیں، دلی تک جائے گی نہیں. گاڑی کی بات ہی نہیں کر رہے، سجاوٹ کی بات کر رہے ہو. اب پوچھو کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ اچھے اچھوں کے اوچھ گولے. او بھائی نماز کیوں پڑھ رہے ہیں اللہ کے بندے؟ کچھ تو بتاؤ کہ جی فرض ہے جی، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جی. یہ تو ساری ایکسٹرا باتیں ہیں، اس میں نماز کا مقصد تو کہیں نہیں چھپا ہوا. آپ کو کوئی آپ کا ہندو بھائی، سکھ بھائی، عیسائی بھائی پوچھ لے کہ یار نماز کیوں پڑھتے ہو تم، تو کیا کہو گے؟ جواب دو گے بس فرض ہے. کیا وجہ ہے؟ تو وجہ تو پتہ نہیں چلا. تبھی تو مدرسہ بنا رہے ہیں بڑا کر کے، وجہ یاد رہے ان کو. تبھی ہم چاہتے ہیں کہ علم دین ان کے اندر اتر جائے. تبھی صبح شام اس فکر میں علماء لگا کہ ان کے آنے والی نسلیں اسلام سے آشنا ہو. اگر ان کو اسلام سے آشنا نہ کیا تو دین سے بالکل بے راغب ہو جائیں گے. اب اچھا کو نہیں پتا، 50 سال سے نماز پڑھ رہا، کوئی 60 سال سے، کوئی 30 سال سے. اب یہ نہ سمجھے کہ میں ایک دو کو پوچھا، پورے مجمع میں ہی سب کا یہی حال ہے. اب پتا کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم قرآن پاک کو صحیح طرح پڑھتے. ارے غلطی بھی تو مان لو کہ کوئی قرآن پاک کو نہیں پڑھتے. قرآن پاک میں جہاں بھی آپ کبھی قرآن کھولیں گے، نماز کی وجہ تسمیہ بیان کی ہے. کس کی وجہ تسمیہ؟ نماز کی وجہ تسمیہ. یہ جو رضاکار کھڑے نا بھائی، ہاتھ سے ہاتھ پکڑ کے ادھر میری طرف دیکھو، ادھر کرو، میری طرف منہ کرو، چھوڑ دو اس کام کو، بہت ہوگی خدمت، کام کی بات سنو. چھوڑ دو جو جیسے چل رہا ہے اس کو چھوڑو، پہلے بات سنو. بات چل رہی ہے کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں. لوگوں کو پتہ نہیں نماز کیوں پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم قرآن نہیں پڑھتے. اگر قرآن پڑھتے تو قرآن پاک نے واضح طور پر قرآن پاک میں نماز کی فرضیت کا حکم، نماز کی فرضیت کا حکم قرآن پاک میں واضح طور پر آیا ہے، اور اس کی وجہ بھی اللہ کریم نے ساتھ میں بیان کی ہے. اب بنتی ہوئی بات یہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ نماز کیوں آئی؟ ہمارا دین کا مقصد کیا ہے؟ کائنات کا سب سے بڑا مذہب ہے آج اسلام. کہاں کا مذہب سب سے بڑا ہے جی؟ پوری دنیا کا سب سے بڑا دین کون سا ہے؟ کیوں بنا یہ بھی نہیں پتا. اسلام کا مقصد کیا ہے بھائی؟ اسلام کا مقصد کیا ہے؟ تو بولے فتویٰ چاہیے. بھائی کس کے خلاف؟ بولے اپنے امام کو اتارنا ہے. فتویٰ چاہیے. کس کے خلاف؟ بولے ٹرسٹی ہٹانا ہے. میں فتویٰ چاہیے. کس کے خلاف؟ بولا اپنے بھائی کے خلاف.
فتویٰ چاہیے کس کے خلاف؟ بولا اپنے پڑوسی کے خلاف. اور جو دین ہے اصل اس کا تو کچھ آتا پتہ ہی نہیں. دو لفظوں میں اگر آپ کو کوئی ہمارا غیر مسلم دوست، غیر مسلم بھائی، ہمارا کوئی پڑوسی، ہم یہ تو نہیں چاہتے مسلمان کی ساری دنیا مسلمان ہو جائے، لیکن کم از کم یہ تو پتا ہو کہ ہمارے دین کا مقصد کیا ہے. دو لفظوں میں اگر کوئی غیر مسلم دوست ہم سے پوچھ لے کہ عبد الرحمان، محمد شفیع، جنید، یار اسلام کا مطلب ہے، تمہارے دھرم کا کیا مطلب ہے، آپ کیا بتائیں گے؟ پتہ ہے آپ کو؟ یہ ایمانداری سے مولویوں کے پیچھے لگ جاؤ، صحیح کہہ رہا ہوں، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے آپ کے پاس، اور اللہ راضی بھی ہو جائیں گے. سنو محمد رسول اللہ نے مقصد بیان کیا. سب سے پہلے ہم سب کی ماں امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہیں. کون مسلمان ہوا سب سے پہلے؟ ارے بولتے رہو. امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، پھر حضرت ابوبکر صدیق، پھر سیدنا بلال، پھر مولا علی کرم اللہ وجہ، بچے ہیں ابھی، سیدنا سمیہ، سیدنا یاسر، سیدنا عمار بن یاسر. تو یہ جو لوگ ابتدا میں مسلمان ہوئے نا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جیسے میں نے مولانا سے پوچھا بھی مجھے کام کی بلا رہے ہو، کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا لال مدرسے کو دوبارہ بنانا ہے، اس کا سنگ بنیاد رکھا ہے. اس دن ایک جلسہ ہوگا، مسلمان آئیں گے، ان سے ہم محمد رسول اللہ کی باتیں کریں گے. تو مجھے پتا ہے کہ میرے آنے کا مقصد محمد رسول اللہ کی باتیں ہیں، ان کا ذکر ہے، ان کی سیرت، ان کی شان بیان کرنا ہے. آپ سے کوئی پوچھ لے اسلام کا مقصد کیا ہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ آپ کے پاس لفظ نہیں ہے. سنو، نبی علیہ السلام نے اس کو دو لفظوں میں ختم کیا. کیا کہا؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کے اللہ کو ایک مان لیا، آپ کو اللہ کا رسول مان لیا، اب کیا کرنا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بارہا کہا کہ جس نے ایک اللہ اور ایک رسول کو اطاعت کر لی، یعنی اللہ رسول کو مان لیا، اب اس پہ لازم ہے کہ وہ دنیا کے تمام لوگوں کو برابری کا درجہ، کس کا درجہ دے گا جی؟ یعنی آپ مسلمان ہیں، آپ کسی غیر مسلم کو اس کے مذہب کی بنا پر اپنے سے کمتر نہیں سمجھیں گے. آپ کسی کے رنگ کی وجہ سے اس کو اپنے سے گھٹیا نہیں سمجھیں گے. آپ کسی کی برادری کی وجہ سے، آپ کسی کی نسل کی وجہ سے، کسی کی زبان کی وجہ سے، کیونکہ آپ مسلمان ہیں اس لیے رسول اللہ کا حکم ہے. ہمارے دین کا بس یہی مقصد ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو کہنا مانیں گے، وہ دنیا کو عزت بانٹیں گے، وہ کسی کی بے عزتی. دو لفظ. اب اللہ کے نبی کو اچھے لوگ چاہیے تھے. کون سے لوگ چاہیے تھے بھائی؟ جو اس مقصد پہ آگے چلیں. کس مقصد پہ؟ جو رسول اللہ جاتے ہیں. کیا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو عزت بانٹنا. مقصد کیا ہے بھائی؟ لوگوں کو عزت بانٹنا، برابری کا، لوگوں کو لے کے آنا جگہ میں. تبھی تو علامہ اقبال نے کہا نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کی ضرورت تھی جو انسانیت کا پیغام دیتے، جو برابری کی بات کرتے، جن کی عادتوں میں انسانوں سے نفرت نہ ہوتی، جو رنگ کی بنیاد پر نفرت نہ کرتے، جو زبان کی بنیاد پر نفرت نہ کرتے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے میٹنگ کی شب معراج کو کہ اللہ اتنا بڑا مقصد ہے تو ہمیں تو اچھے لوگوں کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو یہ چیزیں تحفے میں دی. کون سی؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور تمام اعمال، مسجد، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو تحفے میں دی. کیوں؟ تاکہ اس کے ذریعے آپ علیہ السلام کی امت اس مقصد تک پہنچ جائے جو محمد رسول اللہ. اب نماز پڑھنے کا کیا مقصد ہے بھائی؟ آپ کو نہیں پتا، لیکن قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہا. اب مولویوں کو پتا، اگر تم نے پوچھا ہوتا تو یہ بتا دیتے اسی وقت. ابھی بول رہے ہیں قرآن نے کہا کہ نماز تم پر فرض کر دی گئی اس لیے تاکہ تم گندی باتیں کرنی چھوڑ دو، اچھی باتیں. اب پتہ لگا نماز پڑھنے کا مطلب. آپ تو سوچ رہے تھے نماز پڑھنے کا مطلب صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، صرف آنکھوں کی ٹھنڈک. نہیں، اس سے بھی بڑا مقصد ہے. قرآن نے کہا کہ نماز اس لیے پڑھا رہے ہیں تاکہ تم اچھی باتیں کرو، اس کے بعد گند مت بولنا. پھر قرآن نے کہا رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین.
فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، اللہ فرماتے تمہاری نماز تو برباد ہو گئی. ہم پوچھتے یا اللہ کس کی برباد ہو گئی؟ فرمایا جو نماز تو پڑھتے ہیں یتیم کے منہ میں لقمہ نہیں ڈالتے ہیں. قرآن نے کبھی کہا کہ نماز متقی ہوتا ہے نمازی. پھر اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ متقی کون ہے؟ فرمایا متقی تو وہ ہے نا سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب مسجد میں ایک طرف بیٹھے ہوئے خلیفہ، ایک بندے نے آ کے نیت باندھی، خلیفہ کے پی اے نے چمچا گیری شروع کی، حضرت یہ بہت بڑھیا بندہ ہے، حضرت یہ بڑا نمازی ہے، حضرت یہ دیندار ہے، حضرت یہ مالدار ہے، حضرت یہ پیسے بہت بانٹتا ہے، حضرت یہ ایسا. حضرت نے پی اے کی گردن پہ ایک تھپڑ مارا. فرمایا بھاگ کے جاؤ. کہاں جاؤ حضرت؟ فرمایا اس کی امی ابو سے مل کے آؤ. اس سے کیا پوچھنا حضرت؟ فرمایا ان سے پوچھو یہ کیسا ہے. اگر اس کی ماں اور باپ کہتے ہیں کہ یہ اچھا ہے تو یقیناً یہ اچھا ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ بدماش ہے تو یہ ایک نمبر کا بے ایمان ہے، یہ نمازی نہیں ہو سکتا. آپ کو کس نے کہا کہ صرف وضو صحیح ہوگا، صرف نیت صحیح ہوگی تو نماز تب صحیح ہوگی؟ وضو اور نیت کے بعد جب آپ نماز پڑھ کے اس دروازے سے باہر نکلیں گے اور پھر آپ کی نگاہ کسی کی بیٹی پر پڑے گی، اب وہ بیٹی مسلمان ہو یا بیٹی کسی غیر مسلم کی ہو، وہ چاہے کسی کی بیوی ہو، چاہے کسی کی ماں ہو، چاہے کسی کی بہن ہو، تم نماز پڑھ کے مسجد سے نکلے ہو، نکلنے کے بعد تمہاری نگاہ اگر اس بیٹی پر پڑ گئی تو کیا تم نکاحوں میں اب لذت محسوس کرتے ہو یا تم اپنی نگاہوں سے زنا کرتے ہو؟ اگر تو تمہاری یہ حالت ہے کہ نماز پڑھ کے تم دوسروں کی بیٹیوں پر گندی نگاہ ڈالتے ہو تو تم اندر بے ایمانی کر کے آئے ہو، جھوٹ بول کے آئے ہو. اگر تمہاری نگاہیں جھک گئی ہیں تو پھر آپ نماز پڑھ کے آئے. یہ کس نے سمجھا دیا کہ نماز صرف 4 سجدوں کا نام ہے؟ 4 سجدوں کا نام نہیں ہے. اگر کسی کی نماز اس کو بدماشی سے نہیں روکتی، اس کو عیاشی سے نہیں روکتی، اس کو ٹھگی مارنے سے نہیں روکتی، اس کو گالی دینے سے نہیں روکتی، اس کو تانا دینے سے نہیں روکتی، اس کو بے ایمانی کرنے سے نہیں روکتی، اس کو زنا سے نہیں روکتی، یہ نماز نہیں پڑھ رہا، یہ بھی نہیں کر رہا ہے، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ کو کوئی بندہ دھوکہ دے نہیں سکتا. کوشش کیجئے اپنے بچوں کو ان سے جوڑ لیجئے ابھی بھی علماء سے. اب پھر میں ایک سوال پوچھتا ہوں کیونکہ بات ختم کرنے لگا ہوں. آپ سوچیں گے کہ کون سے مولوی کو پکڑ لائے اس بار. مسجد کیوں بنائی؟ کیوں بنائی ہے مسجد آپ نے؟ کامران بھائی عبادت کے لیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ بڑھا لو تنخواہ. اگر ہم نبی علیہ السلام سے پوچھیں مسجد کیوں بنائی، یہ کہہ رہے ہیں عبادت کے لیے. یہ بات مکمل نہیں ہوئی. عبادت گھر میں نہیں ہو سکتی. میں نے بھی عشاء کی نماز گھر پہ ہی پڑھی ہے. نماز گھر پہ نہیں ہو سکتی تو پوچھو گے تو ہو جائے گی بھائی مجبوری میں، کیا بات ہے. اچھا ان نمازوں میں سب سے بڑی نماز کون سی ہے؟ تہجد کی. کون سی نماز ہے بھائی؟ تو اس کے لیے اذان ہوتی؟ ارے بولو، آپ بھی لوکل مفتی ہو سارے. تہجد کی اذان ہوتی؟ امام چاہیے؟ نہیں چاہیے. مسجد میں جانا ہے تہجد پڑھنے؟ نہیں تھا. پھر یہ 5 نمازوں کے لیے اتنا بڑا جگاڑ لگا رکھا کیوں؟ نماز پڑھنے کے لیے نہیں. محمد رسول اللہ نے فرمایا مسجد اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ آپ لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. کس کے ساتھ نماز پڑھیں؟ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے کیسے؟ امام بخاری جواب دیتے ہیں، امام ابو داؤد کہتے ہیں جماعت سے ایسے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کندھے سے کندھا جوڑ کے. کیا کر کے؟ کندھے سے کندھا جوڑ کے. پھر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے سے کندھا جوڑنے سے کیا ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام جواب دیتے ہیں تاکہ تمہارے دل آپس میں، ارے بولو بھی، دل آپس میں مل جائیں. نماز مسجد اس لیے کہ فجر میں عبدالرحمن
نہیں آیا، ظہر میں نہیں آیا، عصر میں نہیں آیا، مغرب میں نہیں آیا، تو عشاء میں سارے نمازی دوستوں کو فکر ہوئی کہ عبد الرحمان آج کہاں ہے، تو اگر وہ پریشان ہوگا تو اس کا دکھ درد بانٹیں گے، وہ کسی مصیبت میں ہوگا تو اس کا ساتھ دیں گے۔ تو کیا آپ کی مسجد میں کوئی ایسی جماعت ہوتی ہے کہ جس کے بعد میں نمازیوں کو فکر ہو کہ آج فلاں نمازی نہیں آیا، وہ اس کی مدد کے لیے جاتے ہوں؟ کہ کبھی کوئی ایسی نماز ہوتی؟ آپ کو یاد ہی نہیں کہ مسجد کیوں بنائی؟ وہاں چلو مدینے، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف رکھتے ہیں تو اچانک غیر مسلم آتے ہیں، مسلمان نہیں، یا رسول اللہ کھانا، اللہ کے نبی علیہ السلام کھانا کھلواتے ہیں۔ پوری تاریخ پڑھی ہے نبی علیہ السلام کی 23 سالہ زندگی جو نبوت والی۔ یا رسول اللہ کپڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے بانٹتے ہیں مسجد نبی سے۔ کوئی آ رہا یا رسول اللہ سواری، نبی علیہ السلام سواری تحفے میں دے دیتے ہیں۔ آپ کی مسجد میں بھی کبھی کوئی بھوکا آئے تو آپ کے پاس کھانے کا انتظام ہے؟ آپ کی مسجد میں بھی کیا کسی غریب کے لیے چھت پنکھا اے سی لگا ہوا ہے؟ آپ کی مسجد میں بھی کیا کسی مسافر کا کوئی ٹھکانہ موجود ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی مسجد میں محمد رسول اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے تو دین کا چوپٹ کر دیا سارے کا سارا۔ کئی جگہ جاتا ہوں کچھ مولوی ناراض ہو جاتے ہیں، کیوں؟ میں ان کو پوچھتا ہوں کہ زکوٰۃ دینے کا طریقہ کیا ہے؟ اب تو زکوٰۃ مدرسوں کے علاوہ کسی کو چاہیے نہیں بھائی۔ اب ہمارے نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ انہوں نے ابو بکر صدیق کی ڈیوٹی لگائی رضی اللہ عنہ، فرمایا ساری زکوٰۃ اکٹھی کرو۔ کہاں کر کے اکٹھی کرنی ہے؟ مسجد میں۔ کہاں اکٹھی کرنی بھائی؟ ارے بولتے رہو بھائی، آپ سے اس لیے بلوا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ زکوٰۃ کہاں اکٹھی کر کے لائے؟ اچھا جی، زکوٰۃ مسجد میں اکٹھی کر کے لے آئے۔ اب کیا کریں گے یا رسول اللہ؟ زکوٰۃ کو سینٹرلائز کر دیا۔ سینٹرلائز کیوں کر دیا؟ تاکہ مسجد کے امام کو، مقتدیوں کو، صدر کو، ٹرسٹیوں کو یہ پتا ہو کہ ہمارے قریب میں کون زیادہ غریب مستحق لوگ ہیں، ہم پہلے ان کی خبرگیری کریں گے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ 5000 کلومیٹر پہ چندہ دے دیں گے، اپنے سکا بھائی اگر غریب ہے تو اس کو زکوٰۃ کے پیسے نہیں دیں گے، ہمارا پڑوسی اگر محتاج ہے اس کو نہیں دیں گے، ہمارے قریب میں کسی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تو اس کو نہیں دیں گے۔ یہاں کے بھی ہم بنٹا آدھار کر گئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہماری مسجد میں کہ مسجد کے پڑوسیوں میں محتاج کتنے، یتیم کتنے، مسکین کتنے، پتہ ہے؟ ارے اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو چنا ہے کائنات کی امامت کے لیے، آپ کو منتخب کیا، اسلام آپ کے ہاتھ میں پکڑا کہ تم لوگ میرے دین کا آگے جا کے لوگوں کو سمجھاؤ گے، اسلام کا اظہار کرو گے اپنے اعمال کے ذریعے۔ آپ کو نہیں پتا کس طرح وہ مسجد بنے گی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد؟ بہت سارے لوگ ہیں، بچے مسجد میں آ جاتے ہیں تو ہماری نماز خراب ہو جاتی ہے، اور یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کندھوں پر سیدنا امام حسن پہنچ گئے، نماز پڑھ رہے ہیں، وہ آ کے نبی علیہ السلام کی گردن پر بیٹھ گئے۔ پھر پیغمبر علیہ السلام نے نماز لمبی کر دی کہ مبادہ اٹھوں گا تو حسن گر جائیں گے، ان کی چوٹ لگ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں فری ٹائم میں بیٹھتے ہیں، بچوں کو بلاتے ہیں کہ آؤ بھائی، اور بچے دوڑے دوڑے نبی علیہ السلام کی طرف جاتے ہیں، کوئی محمد رسول اللہ کی چھاتی پہ گرتا ہے، کوئی کندھوں پر گرتا ہے، کوئی گود میں آ کر گرتا ہے۔ آپ کے پاس بھی کیا مسجد میں کوئی بچوں کو بہلانے کے لیے انتظام رکھا ہے؟ آپ بھی کیا اپنی آنے والی نسلوں کو مسجد میں تیار کرتے ہیں؟ محمد رسول اللہ مسجد کے سامنے میدان ہے، اپنے نوجوانوں کے ساتھ محمد رسول اللہ تیر اندازی کرتے ہیں، گھوڑ سواری کرتے ہیں، پہلوانی کرتے ہیں۔ آپ کے پاس بھی کیا کوئی کسی مسجد کے پاس فٹ بال کلب ہے؟ آپ کے پاس بھی کیا کسی مسجد کے ساتھ کوئی ایسا انتظام ہے کہ آپ اپنے نوجوانوں کو کہہ سکیں کہ نشہ نہیں کرنا، موبائل میں نہیں لگنا، فری ٹائم میں نماز پڑھو گے، اور اس کے بعد جو تمہارا ٹائم ہوگا ایک گیم تمہاری ہمارے ساتھ لگے گی، ہم تمہیں انعام دیں گے، ہم اس بات کا ذکر کریں گے کہ فلاں بہترین پلیئر ہے۔ آپ نے بھی کیا مسجد کو اس مقام تک لے کے گئے کہ نہیں لے کے گئے؟ یا صرف استنجا خانے پہ پیسے لگائیں اور قالینوں کے اوپر آئیں؟ بس استنجا کرو، نماز پڑھو، اور اس کے بعد تم اپنے گھر میں اپنے۔ کیا آپ کو اسلام کی فکر نہیں ہوتی کہ آنے والی نسلیں نونہال ان کا ہوگا کیا؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا ہی کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، بس؟
پیارے پیغمبر گھر میں اپنی بیوی کے ساتھی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بازار میں لوگوں کے ہمدرد ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھیل کے میدان میں صحابہ کرام کے دوست بن کر کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ بھی بتائیں کیا ہم کوئی جو دیندار لوگ ہیں، دیندار طبقہ ہے، کیا ہم نے نماز روزے کے علاوہ کبھی اس بات کی کوشش کی ہے کہ امت کو باقی جو زمرے ہیں امت کے، اس کے اندر امت کی رہنمائی ہونی چاہیے؟ کیا آپ اپنی بیوی کے دوست ہیں؟ نبی علیہ السلام نے کہا امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے، فرمایا میرے ساتھ دوڑ لگانی ہے؟ چلو آپ پھر دونوں دوڑ لگاتے ہیں۔ پڑھیے آپ حدیث کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی ماں امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ وہ جیت گئی، رسول اللہ نے پھر دوڑ لگائی، محمد رسول اللہ پھر جیت گئے، فرمایا دیکھ لیں ابھی صاحب برابر ہو گیا۔ آپ بھی بتائیں کہ آپ اسلام کو ان پہلوؤں پر لے کے جا رہے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ اسلام کائنات کی رہنمائی کرنے کے لیے آیا، اور آپ سے اسلام اب یہ چاہتا ہے، اسلام آپ سے بس اتنی سی بات چاہتا ہے کہ پہلے تو آپ اپنے آپ میں جج بننے کی کوشش نہ کریں۔ سمجھ رہے آپ میری بات؟ نہیں سمجھی ابھی بھی؟ جج مطلب ہم خود ہی ایک دوسرے کے اوپر جج لگ گئے، ایک دوسرے کو سزا دینا چاہتے ہیں، ایک دوسرے پہ الزام لگانا چاہتے ہیں، ایک دوسرے پہ تنقید کرنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ نے آپ کو ایک دوسرے پہ حاکم نہیں لگایا ہے، آپ ایک دوسرے پر حاکم نہیں ہو، ایک دوسرے کے بھائی ہو، ایک دوسرے کے دوست ہو، بڑے چھوٹے ہو۔ اس کام کے لیے امت میں اللہ نے جو امام ہیں، جو علماء ہیں، ان کو بنایا، امت کے دائی کو بنایا، ان کو کہا کہ جمعے والے دن قوم سے بات کرنا، لیکن ان پر بھی ایک پابندی لگا دی۔ کیا پابندی لگائی؟ نبی علیہ السلام نے پابندی یہ لگائی کہ جب تم جمعے کے دن بیٹھ کے بات کرو گے یا امت سے گفتگو کرو گے تو کسی کا نام لے کے اس کو ذلیل کرنے کی کوشش۔ دنیا کی تکلیف سمجھتے ہیں آپ کیا ہے؟ آپ دنیا کی تکلیف سمجھتے کیا ہے؟ ہم لوگ مسلمان کیوں ہیں کہ آپ کو پتا ہے؟ پوری کائنات میں ہر رنگ اور نسل کے لوگوں میں آج اسلام موجود ہے، کیا تکلیف ہے؟ کیوں لوگ ایمان لائے؟ پتا؟ اللہ کی توحید کا اعلان تو آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء نے، رسولوں نے کیا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے اس کو مکمل کیا۔ کیسے مکمل کیا؟ فرمایا ایک اللہ کی عبادت ہوگی، ایک نبی کی تعظیم ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کی عزت کی جائے گی۔ یہ مسئلہ تھوڑے سے لفظوں میں آپ کو سمجھا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ کی شادی ہوئی ہے، جن لوگوں کی وہ آسانی سے سمجھ جائیں گے، اور جن کی نہیں ہوئی وہ شادی شدہ لوگوں سے پوچھ لیجیے گا جا کے۔ آپ کے گھر میں جب کوئی شادی وادی ہوتی ہے، مثال کے طور پہ آپ کے سالے کی شادی ہے یا سالی کی شادی ہے، تو بندہ جب جاتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ اپنے سسرال، تو بعض اوقات اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شادی سے ایک دن پہلے داماد جی ناراض ہو کے بھاگ جاتے ہیں۔ ارے بھاگ جاتے ہیں نہیں، پنجابی سے کہتے ہیں پھپھڑ ناراض ہو گیا۔ آپ بھی ہوئے ناراض کبھی؟ نہیں ہوئے کہیں تو ایسے ہے بیچ میں۔ مطلب وہ جب ناراض ہو کے پہنچتا ہے نا اپنے گھر، تو اس کی ماں پوچھتی ہے بیٹا تو ناراض کیوں ہو گیا؟ بھائی صبح تیرے سالے کی شادی ہے یا سالی کی۔ تو وہ بندہ پتا کیا کہتا ہے گھر جا کے اپنی ماں کو؟ وہ یہ نہیں کہتا کہ کپڑے اچھے نہیں دیے، کمرہ اچھا صاف ستھرا نہیں تھا، کھانا اچھا نہیں، وہ ایسا کوئی ایکسکیوز نہیں کرتا۔ وہ کیا کہتا ہے پتا؟ بولتا ہے میں وہاں 2 دن سے گیا ہوں یا 1 دن سے گیا ہوں، کھانا بھی کھلایا، یہ کیا وہ کیا، لیکن میرے سسر نے، میرے سالوں نے میری رسپیکٹ نہیں کی، میری عزت نہیں کی۔ کیا عذر بیان کرتے ہیں آپ کسی سے ملنے جائیں وہ آپ سے بات نہ کرے، سامنے بہترین کھانے کی چیزیں رکھ دیں، آپ اٹھ کے آ جاتے، کیوں؟ بولو ہماری عزت تو کی نہیں اس نے، تو کھانے میں تو عزت نہیں ہے، کپڑوں میں تو نہیں ہے۔ یہ دنیا کی تکلیف تھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی نبض پکڑ لی۔ قرآن نے بھی کہا کہ یتیم کی تکریم کرو، محمد رسول اللہ نے نبض پکڑ لی کائنات کی۔ لوگوں نے کہا روٹی کپڑا مکان ضرورت ہے، میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، انسانوں کی سیلف رسپیکٹ ان سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگر آپ کسی کو عزت نہیں دے سکتے تو پھر آپ اس کو کچھ نہیں دے سکتے۔ عزت بانٹیے۔ کون چاہتا ہے؟ نبی علیہ السلام۔ کون چاہتا ہے جی؟ نبی علیہ السلام۔ کیا چاہتے ہیں آپ سے؟
عزت بانٹیے. عزت بانٹتے وقت مذہب کی اینک نہیں لگا لینا کہ کس کو بانٹنی کس کو نہیں. محمد رسول اللہ پوری کائنات کے نبی ہیں, پورے عالم کے نبی ہیں. وہ پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں ان کے لیے رحمت بن کے آئے, اور وہ آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو عزت بانٹیں, لوگوں سے محبت کریں, غریب کو کھانا کھلائیں, مسکین کی ضرورت کو محسوس کریں. کریں گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ. اب ایک سوال اور پوچھ لوں. اب آپ کہو گے پھر سوال پوچھتا ہے, لیکن چلیے ایسا کرتے ہیں کہ اس بار سوال میرے اور جواب آپ کا آپ ہی کے پاس. سوال میں کروں گا تو جواب نہیں دینا. کیا کرنا ہے جی؟ جواب نہیں دینا ہے. وہ آپ نے اپنے آپ کو جواب دینا ہے. کس کو جواب دینا ہے جی؟ کس کو؟ پھر بتائیے. اپنے آپ. دل ہے آپ کے پاس؟ دل ہے؟ وہ ہاتھ رکھو اس پہ. کام رکھو کامران بھائی, کوئی رکھ لے یار, دل پہ ہاتھ رکھ لے. اب جو میں پوچھتا ہوں آپ نے اپنے دل سے وہی پوچھنا ہے, ٹھیک ہے؟ اور پھر اپنے آپ کو جواب دینا, بولنا نہیں, چپ رہنا ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے سچی سچی, جن کی عمر 10 سال یا 15 سال 20 سال 25 سال 40 سال 50, جتنی بھی عمر آپ کی ہو گئی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. جن کے ماں باپ زندہ ہے, باپ زندہ ہے, کبھی کوئی ایسا دن آیا ہے جن کے باپ زندہ ہے, کبھی کوئی ایسا دن آیا آپ کی زندگی میں کہ آپ شام کو گھر پہنچے ہوں, آپ نے اپنے ابو سے زور سے جفی ڈالی ہو, اپنے باپ کے چہرے کو چوما ہو اور کہا ہو کہ ابا جی آپ نے میرے لیے بڑی قربانیاں کی, آپ کی ہڈیاں گل گئیں ہمیں جوان کرتے کرتے, مجھے ابا جی آپ سے بڑا پیار ہے. آپ نے کبھی اپنے باپ کو کہا ایسا؟ یا جن کے باپ مر گئے وہ اچانک کبھی شام کو قبرستان چلے گئے ہوں اور انہوں نے کہا ابو یار تیری یاد بہت آتی ہے, تو چلا گیا ہے لیکن میں تیرے پہ غیر ادھورا ہوں. آپ نے کبھی کبھی ایسا کیا؟ یا کوئی ایسی رات آئی ہو, آپ مرد ہیں یا عورت, آپ اپنی ماں کے پیروں کے پاس بیٹھ گئے ہوں, اپنی ماں کے دکھ سنے ہوں, درد سنے ہوں, اس کے پیر دباتے رہے ہو آپ ساری رات. ماں کہتی رہی ہو کہ بیٹا بیٹی ہٹ جاؤ, آپ کہتے ہو نہیں ماں تو نے میری بڑی خدمت کی ہے, میں تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں. کیا آپ نے کبھی کچھ ایسا کیا ہے؟ کیا کبھی آپ کو پتا ہے کہ میرا فلاں دوست, میرا فلاں بھائی, میرا فلاں پڑوسی یہ مانگتا تو نہیں ہے, اس کی آمدنی بڑی کم ہے, آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق کبھی کسی لفافے میں 1000 10,000 1 لاکھ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے کبھی آپ نے ڈالے ہوں اور رات کو چپ کے آپ گئے ہوں, اپنے دوست کے گھر کے دروازے کے نیچے لفافہ پھینک کے آ گئے ہوں, اور آپ کے دل میں یہ ہو کہ میرے دوست کی بھی عزت باقی رہے, میرے بھائی کی بھی باقی رہے, میرے سے بھی میرا رب راضی ہو جائے. کیا کبھی آپ نے ایسا کیا؟ کیا کبھی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا دن آیا ہے کہ آپ نے کسی بیمار کو بڑا یقین دلانے کی کوشش کی ہو, جبکہ پتا ہے کہ اس کی موت ہو سکتی ہے, آپ نے یقین دلانے کی کوشش کی ہو کہ نہیں خدا نے چاہا تو تم بچ جاؤ گے؟ کیا آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا دن آیا کہ آپ نے کسی روتے ہوئے کو ہنسایا ہو؟ کیا کبھی کوئی ایسا بھی دن آیا کہ آپ کسی بھکاری کو, کسی غریب کا ہاتھ پکڑا اور اس کو ایک اچھے ہوٹل کے ٹیبل پہ لے گئے ہو کہ آج یار میں تجھے کھانا کھلاتا ہوں؟ کچھ ایسا کیا آپ نے؟ آپ کہتے ہیں نا کہ آپ مسلمان ہیں, آپ نمازی ہیں, آپ بڑے پرہیزگار ہیں. کیا آپ نے کسی کے زخموں پر ملہم رکھا ہے؟ کیا کسی کا کاروبار ڈوب رہا ہو آپ نے اس کو حوصلہ دیا ہے؟ خدا کی قسم یہ میں وہ کام بتا رہا ہوں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اگر اس میں سے آپ نے کبھی کچھ نہیں کیا تو پھر ابھی آپ نے زندگی کا وہ جز نہیں کیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہتے. اٹھیے رات کے دوسرے پہر, اپنے رب سے مانگیے ایک دفعہ کہ اللہ میرا دل روشن کر دے, کیونکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا ہے, فرمایا جس کے دل میں نرمی نہیں ہے, جو دوسروں کے درد پر درد محسوس نہیں کرتا, کسی کے آنسو دیکھ کے اگر اس کے دل میں تکلیف محسوس نہیں ہوتی تو یہ کل دین سے خالی ہے, اس کے پاس اسلام نام کی کوئی چیز باقی نہیں. تو کریں گے کچھ تبدیلی انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ. کہاں سے شروع کریں گے؟
اپنے گھر سے. کہاں سے شروع کریں گے؟ کہاں سے؟ گھر میں کس سے شروع کر دیں گے؟ اپنے آپ سے. کس سے شروع کریں گے؟ کچھ تو ہو جو یہ کہہ دیں کہ آج کے بعد ہم نشہ نہیں کریں گے, آج کے بعد ہم وقت پہ سوئیں گے. یہ کوئی مسلمانوں کا شیوہ ہے کہ ساری رات جاگتے رہو, فجر کے وقت جا کے سو جاؤ. یہ محمد رسول اللہ کے ماننے والوں کی بات نہیں ہے کہ ماں باپ سے تلخ کلامی کرو, یاروں سے کچھ گپیاں اڑاؤ. یہ نبی علیہ السلام کی سنت. یہ مدارس آپ کے آگے موجود ہیں. جتنے میں نے سوال پوچھے آپ کو اس لیے نہیں آتے کیونکہ آپ نے وقت کے حساب سے گھڑیاں نہیں لے کے آئے, وقت کے حساب سے موبائل مہنگے خریدے, وقت کے حساب سے گاڑیاں بڑی خریدی, وقت کے حساب سے گھر اچھے بنائے, لیکن وقت کے حساب سے آپ اپنے مدرسے کو اپ گریڈ نہیں کر سکے. وقت کے حساب سے آپ علم دین کو اتنا سیکھ نہیں سکے جتنی آپ کی ضرورت تھی. آپ اپنے بچوں کو, اپنی بیٹیوں کو دین کے ان جز سے آشنا نہ کر سکے جو آشنا کروانا چاہیے تھا. اس لیے جب میں سوال پوچھتا ہوں تو آپ خاموش نظر آتے ہیں. تو بنا لیں گے اس مدرسے کو انشاءاللہ, بنا لیں گے جلدی انشاءاللہ. جب بنا لیں تو مجھے ایک دفعہ بنا لیں گے انشاءاللہ. اگلی بار سوال نہیں پوچھے جائیں گے انشاءاللہ. تو دعا بھی کیجیے. وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ جتنی باتیں میں نے آپ کے ساتھ کی ہیں اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.